کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر گہری بات چیت شروع کر رہے ہیں جس نے انٹرنیشنل ریلیشنز یعنی بین الاقوامی تعلقات کی دنیا میں کافی ہلچل مچائی تھی۔ کتاب کا نام ہے دی ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس اور اس کے مصنف ہیں جان جے میئرشائمر۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اس پوری کتاب کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، خاص طور پر ان دوستوں تک جو اردو سمجھتے ہیں اور عالمی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ یہ آسان اور دلچسپ انداز میں ہو۔ یہ کتاب خاص طور پر اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ اس زمانے میں لکھی گئی جب کولڈ وار یعنی سرد جنگ ابھی ختم ہوئی تھی اور ہر طرف امن، جمہوریت، تعاون ایسی باتیں ہو رہی تھیں۔ میئرشائمر نے اس ساری آپٹمزم کو، اس امید پرستی کو چیلنج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھئی بڑی طاقتوں کے درمیان جو طاقت کی کشمکش ہے، پاور پالیٹکس، وہ کہیں نہیں گئی، وہ تو عالمی نظام کا ایک لازمی، ایک نہ ختم ہونے والا حصہ ہے۔ جی بالکل، اور میئرشائمر ایک خاص نظریاتی زاویے سے بات کرتے ہیں جس سے وہ آفینسو ریئلزم کہتے ہیں۔ یہ ریئلزم کی ہی ایک قسم ہے۔ ریئلزم کا تو بنیادی خیال یہی ہے کہ عالمی سیاست میں ریاستیں، اسٹیٹس ہی سب سے اہم کردار ہیں، اور ان کی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے اپنی بقا، اپنی سروائیول، جس کے لیے وہ طاقت یعنی پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آفینسو ریئلزم یہ کہتا ہے کہ چونکہ بین الاقوامی نظام میں کوئی عالمی حکومت نہیں ہے، یعنی انارکی ہے، اس انارکی کی وجہ سے ریاستیں مجبور ہیں کہ وہ صرف اپنی بقا پر ہی نہ رکیں بلکہ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کریں، اتنی طاقت کہ وہ اپنے خطے میں سب سے طاقتور بن جائیں، یعنی ہیجمان۔ واہ، تو یہ ہے آفینسو ریئلزم، یعنی آمن ایک طرح سے خواب ہے اور طاقت ہی اصل حقیقت ہے۔ یہ تو واقعی اس وقت کی جو سوچ تھی اس سے کافی ہٹ کر تھا۔ تو آئیے اس دلچسپ نظریے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میئرشائمر اپنے دلائل کیسے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس کتاب پر ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ میئرشائمر نے خود بھی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ جب وہ 1990s میں یہ لکھ رہے تھے تو امریکہ میں خاص طور پر یہ خیال بہت عام تھا کہ بس اب جنگیں ختم، طاقت کی سیاست ماضی کا قصہ بن گئی۔ وہ اس خوش فہمی کو توڑنا چاہتے تھے۔ جی ہاں، اور وہ ریئلزم کے فریم ورک میں رہتے ہوئے یہ کرتے ہیں۔ ریئلزم، جیسا میں نے کہا، ریاستوں کو مرکزی کردار مانتا ہے، طاقت کو کرنسی سمجھتا ہے، اور بین الاقوامی سیاست کو بقا کی جد و جہد کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ لبرلزم سے بہت مختلف ہے، جو جمہوریت، معاشی تعلقات اور عالمی اداروں کو امن کی ضمانت سمجھتا ہے۔ میئرشائمر کا آفینسو ریئلزم دوسرے ریئلسٹ مفکرین سے بھی تھوڑا مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ہانس موگنتھاؤ جیسے کلاسیکل ریئلسٹ سمجھتے تھے کہ طاقت کی خواہش انسانی فطرت میں ہے، جبکہ کینتھ والز جیسے ڈیفینسو ریئلسٹس کا ماننا تھا کہ ریاستیں صرف اتنی طاقت چاہتی ہیں کہ محفوظ رہ سکیں، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ میئرشائمر کہتے ہیں نہیں، ریاستیں زیادہ سے زیادہ طاقت چاہتی ہیں۔ اچھا، تو میئرشائمر کا بنیادی سوال پھر یہی بنتا ہے کہ آخر یہ بڑی طاقتیں، یہ گریٹ پاورز، ایک دوسرے پر حاوی ہونے، غلبہ پانے کی کوشش میں کیوں لگی رہتی ہیں؟ کیا یہ ان کی فطرت میں ہے؟ میئرشائمر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ریاستوں کی اندرونی خرابی یا کوئی بری نیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل وجہ بین الاقوامی نظام کی ساخت ہے، اس کا سٹرکچر ہے۔ وہ اپنا پورا نظریہ 5 بنیادی مفروضوں پر، بیڈ راک اسمپشنز پر کھڑا کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 5 مفروضے۔ اچھا، کیا ہیں وہ؟ پہلا مفروضہ بین الاقوامی نظام میں انارکی ہے، مطلب کوئی ورلڈ گورنمنٹ یا عالمی پولیس نہیں جو ریاستوں کو کنٹرول کر سکے۔ ٹھیک۔ دوسرا، تمام بڑی طاقتوں کے پاس دوسروں پر حملہ کرنے کی کچھ نہ کچھ فوجی صلاحیت، آفینسو ملٹری کیپیبلٹی ہوتی ہے، کم یا زیادہ، مگر ہوتی ضرور ہے۔ تیسرا، کوئی بھی ریاست کبھی بھی، آپ کہہ لیں 100% یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ دوسری ریاست کے ارادے، انٹینشنز کیا ہیں۔ آج دوست ہے، کل دشمن بن سکتا ہے۔ یہ تو ہے، بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ چوتھا، ریاستوں کا سب سے بڑا مقصد اپنی بقا، سروائیول ہے، باقی سب کچھ بعد میں آتا ہے۔ اولین ترجیح، جی۔ اور پانچواں، ریاستیں عقلی کردار ہیں، ریشنل ایکٹرز۔ وہ اپنے ماحول کو دیکھتی ہیں، صورتحال کا تجزیہ کرتی ہیں اور پھر اپنے بقا کے لیے بہترین حکمت عملی اپناتی ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ 5 نکات مل کر ایک ایسی دنیا کی تصویر بناتے ہیں جہاں کوئی مرکزی طاقت نہیں، سب کے پاس ہتھیار ہیں، کسی کے ارادوں کا بھروسہ نہیں، سب کو اپنی جان پیاری ہے اور سب سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ اس سے پھر ریاستیں کرتی کیا ہیں، ان کا رویہ کیسا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ان 5 مفروضوں کا لازمی نتیجہ 3 طرح کے رویوں کی شکل میں نکلتا ہے۔ جی، پہلا ہے خوف، فیئر۔ خوف۔ جی، خوف۔ ریاستیں ایک دوسرے سے مستقل طور پر ڈرتی ہیں اور شک میں مبتلا رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حملہ ممکن ہے، سب کے پاس صلاحیت ہے اور ارادوں کا پتہ نہیں۔ تیسرا مفروضہ، میرسہائمر اسے 911 پرابلم بھی کہتے ہیں، یعنی جب آپ پر مصیبت آئے گی تو آپ 911 ڈائل کر کے کس عالمی پولیس کو بلائیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ صحیح، کوئی مددگار نہیں۔ دوسرا رویہ ہے اپنی مدد آپ، سیلف ہیلپ۔ کیونکہ کوئی مدد کو نہیں آئے گا اور کسی پر بھروسہ نہیں، تو ہر ریاست کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ اتحادی بنتے ہیں، الائنسز، لیکن وہ وقتی اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مفادات بدلتے ہیں، اتحاد ٹوٹ سکتے ہیں۔ ریاستیں بنیادی طور پر خود غرض ہوتی ہیں اور اپنے مفادات کو سب سے اوپر رکھتی ہیں۔ اپنی فکر پہلے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم رویہ ہے طاقت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ، پاور میکسیمائزیشن۔ چونکہ بقا سب سے اہم ہے اور دوسروں پر بھروسہ نہیں، میرشائمر کے مطابق بقا کا سب سے یقینی راستہ یہ ہے کہ آپ نظام میں سب سے طاقتور بن جائیں، یعنی ہیجمون، ایک غالب طاقت۔ اس لیے ریاستیں صرف اپنی طاقت برقرار رکھنے پر اکتفا نہیں کرتیں، بلکہ مسلسل ایسے مواقع ڈھونڈتی ہیں جن سے ان کی طاقت دوسروں کے مقابلے میں بڑھے۔ دوسروں کے مقابلے میں؟ جی، ریلیٹو پاور کا تصور یہاں بہت اہم ہے، یعنی میری طاقت بڑھے، خاص طور پر میرے ممکنہ دشمنوں کے مقابلے میں۔ بسمارک کا پولینڈ کے بارے میں ایک مشہور قول ہے جو اسی ذہنیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، تو پاور میکسیمائزیشن یعنی ہر وقت طاقت بڑھانے کی دھن، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرشائمر کے نظر میں ریاستیں ہر وقت جنگجو یا اگریسو موڈ میں رہتی ہیں، بس موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ میرشائمر کہتے ہیں کہ جارحیت اگریشن ہمیشہ سوچی سمجھی ہوتی ہے، کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ ریاستیں بے وقوف نہیں ہیں، وہ حملہ کرنے سے پہلے طاقت کے توازن کو دیکھتی ہیں کہ دوسرے کیا رد عمل دیں گے، اس جنگ کی قیمت کیا ہوگی اور فائدہ کیا ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی جنگ شروع نہیں کرتی جس میں شکست یقینی ہو۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں معلومات ہمیشہ نامکمل ہوتی ہیں، امپرفیکٹ انفارمیشن۔ آپ کبھی بھی 100% یقین سے سب کچھ نہیں جان سکتے۔ اس نامکمل معلومات کی وجہ سے غلط اندازے لگ جاتے ہیں، مس کیلکولیشنز۔ جیسے میرشائمر مثال دیتے ہیں کہ ہٹلر نے دوسری طاقتوں کو کیسے دھوکہ دیا، یا پہلی جنگ عظیم سے پہلے جرمنی نے یہ غلط اندازہ لگایا کہ برطانیہ جنگ میں نہیں آئے گا۔ وہ ڈیفینسو ریئلسٹس کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جارحیت شاذ و نادر ہی کامیاب ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں بسمارک کی کامیاب جنگیں دیکھیں یا نازی جرمنی کی شروع کی کامیابیاں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ جارحیت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہیجمونی یا غلبے کی بات ہوئی۔ آپ نے کہا کہ ریاستیں ہیجمون بننا چاہتی ہیں، لیکن کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیا کوئی ایک ریاست پوری دنیا پر اپنا مکمل تسلط قائم کر سکتی ہے، گلوبل ہیجمون بن سکتی ہے؟ میرشائمر کے نزدیک گلوبل ہیجمنی یعنی پوری دنیا پر ایک ریاست کا غلبہ تقریباً ناممکن ہے۔ ناممکن؟ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جغرافیہ، خاص طور پر بڑے سمندر۔ وہ اسے سٹاپنگ پاور آف واٹر کہتے ہیں۔ پانی کی روکنے والی طاقت؟ جی، یعنی سمندر پار اپنی فوجی طاقت کو مستقل طور پر برقرار رکھنا اور وہاں غلبہ قائم کرنا بے حد مشکل اور مہنگا کام ہے۔ لیکن ریجنل ہیجمن یعنی اپنے علاقے یا خطے میں غلبہ، یہ ممکن ہے۔ میرشائمر کے مطابق جدید تاریخ میں اس کی واحد مثال امریکہ ہے، جس کا ویسٹرن ہیمسفیئر میں غلبہ ہے۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ تو اگر گلوبل ہیجمنی ممکن نہیں تو ریجنل ہیجمن کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے علاقے میں خوش رہتے ہیں؟
نہیں، ریجنل ہیجمن بننے کے بعد ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے دوسرے خطوں میں کوئی اور ریاست ریجنل ہیجمن نہ بن پائے، اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ ایک اور ہیجمن مستقل میں اس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے وہ آف شور بیلنسرز کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آف شور بیلنسرز یعنی خود براہ راست مداخلت کرنے کی بجائے دور سے طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی ریاست اپنے خطے میں بہت طاقتور ہونے لگے تو مقامی طاقتوں کے ساتھ مل کر اسے روکتے ہیں۔ میرزہائمر مثال دیتے ہیں کہ امریکہ نے 20ویں صدی میں یہی کیا، پہلے جرمنی کے خلاف، پھر جاپان کے خلاف، اور پھر سرد جنگ میں سوویت یونین کے خلاف۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ریاستوں کے درمیان خوف، فیئر، ایک بنیادی عنصر ہے۔ کیا یہ خوف ہر وقت ایک جیسا رہتا ہے یا اس میں کمی بیشی ہوتی ہے؟ کن چیزوں پر یہ منحصر ہے؟ میرزہائمر کے مطابق خوف کی شدت کا تعلق ریاستوں کے ارادوں سے زیادہ ان کی طاقت، ان کی کیپیبلٹیز سے ہے۔ یعنی ایک ریاست دوسری سے کتنا ڈرتی ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ دوسری ریاست کے پاس اسے نقصان پہنچانے کی کتنی صلاحیت ہے۔ اس میں 3 عوامل بہت اہم ہیں۔ جی، خوف کو کچھ کم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن یعنی میڈ کی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ جنگ ہوئی تو دونوں تباہ ہوں گے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ لیکن یہ خوف کو مکمل ختم نہیں کرتے کیونکہ حادثے یا مس کیلکولیشن کا خطرہ پھر بھی رہتا ہے۔ ٹھیک، دوسرا جغرافی، جو ریاستیں بڑے سمندروں سے جدا ہوتی ہیں ان کے درمیان خوف نسبتاً کم ہوتا ہے۔ وہی اسٹاپنگ پاور آف واٹر والا نقطہ، زمینی سرحدیں مشترک ہوں تو خطرہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، طاقت کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف پاور، یعنی بین الاقوامی نظام میں طاقت کتنی ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے۔ میرشائمر کے مطابق بائی پولیرٹی، یعنی جب صرف 2 سپر پاورز ہوں جیسے سرد جنگ میں امریکہ اور سوویت یونین، تو نظام نسبتاً مستحکم ہوتا ہے اور خوف کم ہوتا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر نظر رکھتی ہیں اور غلط فہمی کا امکان کم ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس ملٹی پولیرٹی، یعنی جب کئی بڑی طاقتیں ہوں تو نظام زیادہ غیر مستحکم اور خطرناک ہوتا ہے، خاص طور پر ان بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی، یعنی ایسا کثیر قطبی نظام جس میں ایک ریاست باقی سب سے زیادہ طاقتور ہو اور ہیجمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، پوٹینشل ہیجمن۔ یہ سب سے خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی طاقت اور باقی کئی چھوٹی؟ جی، یا ایک بہت بڑی اور باقی بھی کافی بڑی لیکن وہ ایک سب سے آگے نکل رہی ہو۔ اس میں خوف اور عدم استحکام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ریاستیں دوسری ریاستوں کی نیتوں کے بجائے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اپنا رویہ طے کرتی ہیں اور طاقت کا توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن ریاستیں صرف اپنی بقا اور سیکیورٹی کے بارے میں ہی تو نہیں سوچتی، ان کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، معاشی ترقی، خوشحالی، اپنے نظریات، اپنے آئیڈیالوجی کو پھیلانا وغیرہ۔ ان مقاصد کا کیا بنتا ہے میرشائمر کے نظریے میں؟ گولز بھی رکھتی ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی معیشت اچھی ہو یا اس کا طرز زندگی دوسروں کو پسند آئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان تمام مقاصد میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے، ایک درجہ بندی ہوتی ہے۔ ہائرارکی؟ جی، اور اس درجہ بندی میں سرف فہرست ہمیشہ بقا، سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ریاستیں دوسرے مقاصد تبھی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں جب وہ ان کی سلامتی اور طاقت کی بنیادی ضرورت سے نہ ٹکرائیں۔ اگر کبھی ان مقاصد اور سیکیورٹی کے تقاضوں میں ٹکراؤ، کانفلکٹ پیدا ہو جائے، تو میرشائمر کے مطابق سیکیورٹی ہمیشہ غالب آئے گی۔ ہمیشہ؟ اس کی کوئی مثالیں ہیں؟ میرشائمر کئی مثالیں دیتے ہیں، جیسے سرد جنگ کے دوران امریکہ نے بعض اوقات جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹنے میں مدد کی اور آمروں کی حمایت کی، اگر یہ اس کے سیکیورٹی مفادات کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور برطانیہ جیسے جمہوری ممالک نے اسٹالن جیسے آمر کے ساتھ اتحاد کیا نازی جرمنی کو ہرانے کے لیے۔ صحیح، خود اسٹالن نے جنگ سے پہلے ہٹلر کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ کیا تھا، یہاں تک کہ معاشی مفاد بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ ایڈم اسمتھ، جو آزاد معیشت کے بانی مانے جاتے ہیں،
انہوں نے اپنی مشہور کتاب دی ویلتھ آف نیشنز میں برطانیہ کے نیویگیشن ایکٹس کا ذکر کیا۔ اچھا، یہ ایکٹس بظاہر برطانوی معیشت کے لیے نقصان دہ تھے کیونکہ وہ تجارت کو محدود کرتے تھے، لیکن اسمتھ نے ان کا دفاع کیا کیونکہ ان کا مقصد حریف ہالینڈ کو کمزور کرنا تھا۔ اسمتھ نے لکھا، ڈیفینس از آف مچ مور امپورٹنس دین آپولینس، یعنی دفاع دولت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہ تو بڑی سخت بات ہے، یعنی سیکیورٹی کے سامنے باقی سب کچھ ہیچ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرزہائمر کے نزدیک بڑی طاقتیں مل کر کوئی پرامن عالمی نظام، ورلڈ آرڈر بنانے میں بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتی۔ بالکل، میرزہائمر اس معاملے میں بہت آپ کہہ لیں مایوس کن یا یوں کہیں کہ حقیقت پسندانہ نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاستیں عالمی امن یا انصاف کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد، سیلف انٹرسٹ اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ جو عالمی نظام ہمیں نظر آتا ہے وہ اکثر طاقت کی کشمکش کا ایک غیر ارادی نتیجہ ہوتا ہے، ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس، نہ کہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کا۔ جیسے سرجنگ کا نظام؟ جی، وہ کسی نے ڈیزائن نہیں کیا تھا، وہ حالات کے تحت خود بخود بن گیا۔ ریاستیں خود کو عالمی امن کے لیے وقف کیوں نہیں کر سکتی؟ میرزہائمر دو وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی، تمام ریاستوں کا کسی ایک امن کے فارمولے پر متفق ہونا ہی تقریباً ناممکن ہے۔ ہر ایک کی اپنی تعریف، اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پیرس امن کانفرنس یا سرد جنگ کے شروع میں ہونے والی بحثیں اس کی مثال ہیں۔ صحیح بات ہے۔ دوسری وجہ اور زیادہ اہم یہ ہے کہ اگر آپ امن قائم کرنے کی کوشش میں اپنی طاقت اور سیکیورٹی کو نظر انداز کر دیں اور یہ کوشش ناکام ہو جائے تو اس کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ آپ کمزور پڑ سکتے ہیں اور کوئی دوسرا آپ پر حاوی ہو سکتا ہے۔ یعنی رسک بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اسی لیے میرشائمر کے نزدیک اجتماعی سلامتی، کلیکٹیو سیکیورٹی جیسے منصوبے کہ سب مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے، حقیقت میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو پھر کیا ریاستوں کے درمیان کسی قسم کا تعاون، کوآپریشن ممکن ہی نہیں میرشائمر کی دنیا میں؟ نہیں، تعاون ممکن ہے۔ میرشائمر ہی نہیں کہتے کہ تعاون ہوتا ہی نہیں۔ ریاستیں اتحاد بناتی ہیں، تجارت کرتی ہیں، معاہدے کرتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تعاون ہمیشہ مشکل، عارضی اور محدود ہوتا ہے۔ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ ہے نسبتی فائدے، ریلیٹیو گینز۔ ریلیٹیو گینز یعنی جب ریاستیں تعاون کرتی ہیں تو وہ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ دوسرے فریق کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تعاون کے نتیجے میں دوسرا مجھ سے زیادہ طاقتور ہو جائے۔ یہ فکر تعاون کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ دوسری بڑی رکاوٹ ہے دھوکہ دہی، چیٹنگ کا خوف۔ خاص طور پر فوجی اور سیکیورٹی معاملات میں ریاستوں کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ دوسرا فریق معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے یا دھوکہ دے سکتا ہے۔ چونکہ کوئی عالمی پولیس نہیں جو معاہدے پر عمل درآمد کروا سکے، اس لیے یہ خوف ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تو بھروسے کا فقدان؟ جی، لہٰذا تعاون ہوتا ہے لیکن یہ ہمیشہ ایک مسابقتی، کمپیٹیٹیو ماحول میں ہوتا ہے۔ میرزہائمر مثالیں دیتی ہیں کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے یورپ میں بہت معاشی تعاون تھا، لیکن جنگ پھر بھی ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی ساتھ لڑے لیکن فوراً بعد سرجنگ میں دشمن بن گئے۔ نازی جرمنی اور سوویت یونین نے حملے سے پہلے آپس میں معاہدہ بھی کیا اور تعاون بھی کیا۔ میرزہائمر کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تعاون طاقت کی سیاست کی بنیادی منطق کو، اس کے کور لاجک کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اسی سخت مسابقتی دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو آج ہم نے میرشائمر کی کتاب دی ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس کے بنیادی نظریے آفینسو ریئلزم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے دلیل دیتے ہیں کہ بین الاقوامی نظام کی انارکی، ریاستوں کے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت، ارادوں کی غیر یقینی، بقا کی بنیادی خواہش اور عقلی رویہ مل کر ریاستوں کو ایک دوسرے سے خوفزدہ کرتے ہیں، انہیں اپنی مدد آپ پر مجبور کرتے ہیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، یہاں تک کہ غلبہ حاصل کرنے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اور یہ سب ریاستوں کی کسی بری نیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ نظام کی ساخت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی اس ٹریجڈی کا مرکزی خیال ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عالمی غلبہ کیوں ناممکن ہے، علاقائی غلبہ کیوں اہم ہے،
خوف کن عوامل پر منحصر ہے اور بقا کے مقابلے میں دوسرے ریاستی مقاصد کی حیثیت کیا ہے، اور تعاون کیوں مشکل اور محدود رہتا ہے۔ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو صرف میرشائمر کے نظریاتی ڈھانچے کا ایک تعارف تھا۔ اگلے حصے میں ہم مزید گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ میرشائمر طاقت، خاص طور پر زمینی طاقت یعنی لینڈ پاور کو کیسے دیکھتے ہیں۔ سمندر کی رکاوٹ، اسٹاپنگ پاور آف واٹر کی اہمیت پر ان کے مزید کیا دلائل ہیں، اور سب سے اہم کہ ریاستیں عملاً طاقت کے حصول کے لیے کون سی حکمت عملی اسٹریٹجیز اپناتی ہیں، جیسے جنگ، بلیک میل اور دوسروں کو کمزور کرنا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس دلچسپ کتاب کے اگلے حصے کے لیے۔ یہ جان میرشائمر کی کتاب دی ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس کا اگلا حصہ ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے بین الاقوامی نظام کی ساخت، اس کی انارکی اور ریاستوں کی سروائیول کی جو بنیادی خواہش ہے اس پر بات کی تھی۔ آج ہم ذرا گہرائی میں اتریں گے۔ میرشائمر کے نزدیک طاقت یعنی پاور یہ اصل میں ہے کیا، اسے ماپا کیسے جاتا ہے، اور سب سے اہم سوال، بین الاقوامی سیاست میں کون سی قسم کی طاقت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ بالکل، آج ہم یہی دیکھیں گے کہ میرشائمر کیوں طاقت کو صرف مادی صلاحیتوں یعنی مٹیریل کیپیبلٹیز سے جوڑتا ہے، اور پھر وہ جسے لیٹنٹ پاور کہتا ہے، مطلب ملک کی دولت اور آبادی، اور جو اصل ملٹری پاور ہے ان میں کیا فرق کرتا ہے۔ اور ایک بحث یہ بھی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے کہ تمام فوجی طاقتوں میں زمینی طاقت یعنی لینڈ پاور، آرمی، یہی کیوں سب سے فیصلہ کن ہے؟ جی ہاں، یہ ایک مرکزی نقطہ ہے ان کا۔ عام خیال سے آپ کہہ لیں بالکل مختلف ہے کہ طاقت کا مطلب ہے دوسروں پر اثر و رسوخ یا ان سے اپنی مرضی کا کام کروانا۔ جی ہاں، وہ رابرٹ ڈال جیسے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ان کی تعریف کو ایک طرح سے رد کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اے کی بی پر طاقت تب ہے جب اے بی سے وہ کام کروا سکے جو بی ویسے نہ کرتا۔ میرشائمر کہتا ہے نہیں، یہ تو نتیجہ ہے، آؤٹ کم ہے۔ طاقت اصل میں وہ وسائل ہیں، وہ ریسورسز جو آپ کے پاس ہیں، یہ آؤٹ کم نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا ایسا نہیں کہ زیادہ وسائل والی ریاست ہی اکثر جنگ جیتتی ہے؟ تو پھر وسائل اور نتیجہ یہ ایک ہی بات نہیں ہوئی؟ دیکھیں، یہیں پر میرشائمر ایک بہت اہم فرق واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنگ کا نتیجہ صرف مادی طاقت پر منحصر نہیں ہوتا، کئی غیر مادی عوامل بھی ہیں، نان مٹیریل فیکٹرز، جو بہت اہم ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کی جنگی حکمت عملی کیا ہے، اسٹریٹجی کیسی ہے، آپ کی انٹیلیجنس کتنی اچھی ہے، فوج کا عزم، ریزالو کیسا ہے، یہاں تک کہ موسم یا کوئی بیماری بھی نتیجہ بدل سکتی ہے۔ جیسے 1812 میں نیپولین کا روس پر حملہ، فرانس کے پاس تو بہت زیادہ وسائل تھے، فوج بہت بڑی تھی، لیکن ہار گیا، جیت روس کی ہوئی۔ بالکل یہی مثال۔ اب اگر ہم طاقت کو نتیجے سے جوڑیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ 1812 میں روس فرانس سے زیادہ طاقتور تھا، یا جیسے ویتنام جنگ میں شمالی ویتنام امریکہ سے زیادہ طاقتور تھا۔ یہ بات تو صاف طور پر غلط لگتی ہے۔ اسی لیے میرشائمر اصرار کرتا ہے کہ طاقت صرف مادی صلاحیتیں ہیں، جنگ کا نتیجہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، اب میرشائمر طاقت کی دو قسمیں بتاتا ہے، لیٹنٹ اور ملٹری۔ یہ لیٹنٹ پاور کیا چیز ہے؟ لیٹنٹ پاور کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ فوجی طاقت کی بنیاد ہے۔ یہ کسی ملک کی دولت یعنی ویلتھ اور اس کی آبادی کا سائز، پاپولیشن سائز، اس پر مشتمل ہے۔ یہ وہ خام مال ہے، وہ پوٹینشل ہے جسے کوئی بھی ریاست جنگی طاقت میں، ملٹری پاور میں بدل سکتی ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس بڑی معیشت ہے، بڑی آبادی ہے، تو آپ بڑی فوج کھڑی کر سکتے ہیں، جدید ہتھیار بنا سکتے ہیں۔ لیکن میرشائمر کا جو آفینسو ریئلزم ہے اس میں تو اصل اہمیت ملٹری پاور کی ہی ہے نا؟ ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، کیونکہ بین الاقوامی نظام میں جب بات بگڑتی ہے تو حتمی فیصلہ طاقت سے ہوتا ہے، فورس سے۔ تو ریاست کی جو اصل مؤثر طاقت ہے، افیکٹو پاور، وہ اس کی فوجی قوتیں ہیں، خاص طور پر اس کی آرمی اور پھر اس کی مدد کرنے والی فضائیہ اور بحریہ۔ اچھا، تو اسی لیے جاپان جو اتنا امیر ملک ہے اسے میرشائمر ایک گریٹ پاور نہیں سمجھتا؟ بالکل اسی لیے، کیونکہ جاپان کی فوج نسبتاً چھوٹی ہے اور وہ اپنی سلامتی کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے بڑی حد تک امریکہ پر انحصار کرتا ہے۔
میرشائمر کے نزدیک گریٹ پاورز وہ ہیں جن کے پاس بڑی طاقتور زمینی فوجیں ہوں جو آزادانہ طور پر کام کر سکیں۔ تو پھر ریاستیں لیٹنٹ پاور پر یعنی دولت اور آبادی پر اتنی توجہ کیوں دیتی ہیں؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی معیشت سے اتنا پریشان کیوں نظر آتا ہے؟ وہ اسی لیے کہ لیٹنٹ پاور ہی ملٹری پاور کی بنیاد ہے۔ اگر چین معاشی طور پر بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اس دولت کو استعمال کر کے بہت بڑی اور جدید فوج بنا سکتا ہے جو مستقبل میں امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ تو ریاستیں صرف موجودہ فوجی طاقت کو نہیں دیکھتی بلکہ مستقبل میں فوجی طاقت بننے کی جو صلاحیت ہے یعنی لیٹنٹ پاور، اس پر بھی گہری نظر رکھتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب لیٹنٹ پاور کے دو حصے ہیں، دولت اور آبادی، لیکن میرشائمر اسے ناپنے کے لیے زیادہ تر صرف دولت کا ذکر کیوں کرتا ہے، آبادی کا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خیال میں بڑی دولت کے لیے بڑی آبادی ایک طرح سے لازمی شرط ہے۔ تاریخ میں جو بھی بڑی معاشی طاقتیں رہی ہیں، آپ دیکھیں گی کہ ان کی آبادی بھی عموماً بڑی ہی تھیں۔ صرف آبادی کا بڑا ہونا کافی نہیں ہے۔ جیسے کولڈ وار کے دوران چین اور انڈیا کی مثال لیں، آبادی بہت تھی لیکن معیشت کمزور تھی، اس لیے وہ سپر پاور نہیں بن سکے۔ تو دولت جو ہے وہ زیادہ اہم انڈیکیٹر ہے۔ اور دولت کو کیسے ناپا جائے؟ کیا جی این پی یعنی گراس نیشنل پروڈکٹ کافی ہے؟ میرشائمر کہتا ہے کہ جی این پی، خاص طور پر جب آپ تاریخی موازنہ کر رہے ہوں، تو ہمیشہ پوری تصویر نہیں دکھاتا۔ مثال کے طور پر 19ویں صدی میں برطانیہ ایک مکمل انڈسٹریلائزڈ ملک تھا، جبکہ روس نیم صنعتی سیمی انڈسٹریلائزڈ تھا۔ ہو سکتا ہے کاغذوں پر ان کا کل جی این پی برابر نظر آئے، لیکن برطانیہ اپنی دولت کو فوجی طاقت میں بدلنے کی کہیں زیادہ صلاحیت رکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جدید صنعت تھی جسے وہ متحرک دولت یا موبلائزبل ویلتھ کہتا ہے۔ اچھا، تو مطلب کاغذوں پر برابر لگنے کے باوجود اصل میں برطانیہ بہت زیادہ طاقتور تھا کیونکہ اس کی دولت فوج کے لیے زیادہ قابل استعمال تھی۔ بالکل، روس کی یہی صنعتی کمزوری تھی جو اس کی بڑی جنگوں میں شکست کی وجہ بنی، کرائمینین جنگ ہو، روس جاپان جنگ ہو یا پہلی جنگ عظیم۔ جی این پی یہ فرق اکثر چھپا لیتا ہے۔ اس لیے میرشائمر کہتا ہے کہ خاص طور پر 1960 سے پہلے صنعتی طاقت کو ناپنے کے لیے لوہے یا اسٹیل کی پیداوار اور توانائی کا استعمال جیسے انڈیکیٹر زیادہ بہتر ہیں۔ 1960 کے بعد وہ جی این پی استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مانتا ہے کہ چین جیسی معیشتوں کے لیے یہ کامل پیمانہ نہیں ہے۔ تاریخ میں اس لیٹنٹ پاور اور ملٹری پاور کے تعلق کی کوئی اور مثال آپ دے سکتی ہیں؟ فرانس اور جرمنی کے مثال بہت واضح ہے۔ نیپولین کے دور میں دیکھیں تو فرانس یورپ کا بے تاج بادشاہ تھا، اور پرشیا جو بعد میں جرمنی بنا وہ نسبتاً کمزور تھا۔ 100 سال بعد 1900 تک جرمنی اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ پورے یورپ پر غلبہ ہیجمنی حاصل کرنے کے قریب تھا۔ اس ڈرامائی تبدیلی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ 19ویں صدی میں جرمنی کا صنعتی طور پر اور آبادی کے لحاظ سے فرانس سے کہیں آگے نکل جانا۔ اور روس کی طاقت کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بھی اسی لیٹنٹ پاور سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، نیپولین کے وقت روس ایک بڑی فوجی طاقت سمجھا جاتا تھا، لیکن 19ویں صدی میں صنعتی طور پر پیچھے رہ گیا تو کمزور ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی سے شکست کھائی، لیکن پھر 1930 کی دہائی میں اسٹالن نے جو زبردستی کی ماڈرنائزیشن کی، اس سے سوویت یونین دوسری جنگ عظیم میں ایک فارمیڈیبل فوجی طاقت بن کر ابھرا اور جرمنی کو ہرانے میں کامیاب ہوا۔ جنگ کے بعد وہ سپر پاور بنا، لیکن پھر 1980 کی دہائی میں معاشی کمزوری ہی آخرکار اس کے ٹوٹنے کا سبب بنی۔ یہ سب مثالیں دکھاتی ہیں کہ معاشی بنیاد یعنی لیٹنٹ پاور فوجی طاقت کے لیے کتنی اہم ہے۔ لیکن کیا یہ تعلق ہمیشہ بالکل سیدھا ہوتا ہے؟ کیا زیادہ دولت کا مطلب ہمیشہ زیادہ فوجی طاقت ہی ہوتا ہے؟ نہیں، میرشائمر یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ایسا ضروری نہیں۔ لیٹنٹ پاور اور ملٹری پاور میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ریاستیں اپنی دولت کا کتنا حصہ دفاع پر خرچ کرتی ہیں، یہ مختلف ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں برطانیہ دنیا کا امیر ترین ملک تھا، لیکن اس نے یورپ کی سب سے بڑی فوج نہیں بنائی۔ کیوں؟ کیونکہ انگلش چینل اسے قدرتی تحفظ دیتا تھا، اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اچھا۔
دوسری بات، کچھ ریاستیں اپنی دولت کو فوجی طاقت میں بدلنے میں زیادہ ایفیشنٹ ہوتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین جرمنی سے کم امیر ہونے کے باوجود بہتر منصوبہ بندی اور تنظیم کی وجہ سے زیادہ ٹینک اور جہاز بنانے میں کامیاب رہا۔ یہ بھی اہم ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ریاستیں اپنی دولت سے کس قسم کی فوجی قوت بناتی ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ جیسے برطانیہ نے اپنا زیادہ تر پیسہ اپنی نیوی پر لگایا، جبکہ فرانس اور جرمنی نے اپنی آرمی پر زیادہ توجہ دی۔ یہ آخری نقطہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو کیا اسی لیے کولڈ وار میں مغربی یورپ اور جاپان، جو امریکہ کے اتحادی تھے، انہوں نے زیادہ خطرہ کم امیر سوویت یونین سے محسوس کیا، نہ کہ کہیں زیادہ امیر امریکہ سے؟ بالکل۔ اصل خطرہ سوویت یونین کی اس دیو ہیکل زمینی فوج سے تھا جو یورپ کو روند سکتی تھی۔ امریکہ کی مجموعی دولت، اس کی نیوی، ایئر فورس یا اس کے نیوکلیئر ہتھیار، وہ اس زمینی خطرے کو براہ راست کم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مثال بالکل واضح کرتی ہے کہ اصل خطرہ اکثر ملٹری پاور سے ہوتا ہے، خاص طور پر لینڈ پاور سے، نہ کہ صرف لیٹنٹ پاور سے۔ یہاں سے ہم میرشائمر کے ایک بہت ہی اہم اور شاید کچھ متنازع آرگومنٹ پر آتے ہیں۔ وہ ہے زمینی طاقت کی اولیت، یعنی پرائمیسی آف لینڈ پاور۔ وہ کیوں کہتا ہے کہ آرمی سب سے اہم ہے، نیوی یا ایئر فورس کیوں نہیں؟ اس کا بنیادی استدلال یا لاجک یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں اصل کھیل علاقے کا ہے، ٹیریٹری کا ہے۔ ریاستیں علاقہ فتح کرنا چاہتی ہیں اور اپنے علاقے کا دفاع کرنا چاہتی ہیں، اور یہ کام یعنی علاقے پر قبضہ کرنا اور اسے کنٹرول کرنا، یہ صرف زمینی فوج ہی کر سکتی ہیں۔ نیوی اور ایئر فورس مددگار ہو سکتی ہیں، دشمن کو کمزور کر سکتی ہیں، بمباری کر سکتی ہیں، ناکہ بندی کر سکتی ہیں، لیکن وہ خود سے زمین پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ جنگ کا حتمی فیصلہ زمین پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن بحری طاقت، سی پاور کا کیا؟ موہان جیسے اسٹریٹجسٹ تو اسے بہت اہم مانتے تھے۔ کیا نیوی دشمن کی ناکہ بندی، بلاکیڈ کر کے اسے شکست نہیں دے سکتی؟ میرشائمر کہتا ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کامیاب ناکہ بندی کی مثالیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کی جو ناکہ بندی کی، وہ شاید واحد مثال ہے جہاں اس کا کوئی بڑا کردار تھا، لیکن وہاں بھی امریکی زمینی اور فضائی طاقت ہی آخر میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ نیوی ایمفیبیس حملوں میں مدد دیتی ہے، یعنی سمندر کے ذریعے زمین پر حملہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ حملے انتہائی مشکل اور خطرناک ہوتے ہیں۔ اور فضائی طاقت، ایئر پاور، اٹالین جنرل ڈوئٹ جیسے لوگوں کا تو خیال تھا کہ ہوائی جہاز جنگ کا نقشہ ہی بدل دیں گے۔ اسٹریٹجک بامبنگ سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے گا۔ جی، میرشائمر اسٹریٹجک بامبنگ کی تاریخ کا بھی تفصیل سے جائزہ لیتا ہے، یعنی دشمن کے شہروں، صنعتوں یا عوام کو نشانہ بنانا تاکہ ان کا مورال ٹوٹ جائے۔ وہ درجنوں مثالیں دیتا ہے، دوسری جنگ عظیم سے لے کر ویتنام تک، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ حکمت عملی تقریباً ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ نہ تو عوام کا حوصلہ ٹوٹا، نہ معیشت اس طرح تباہ ہوئی کہ جنگ جاری نہ رکھی جا سکے۔ حتیٰ کہ دشمن لیڈرشپ کو مارنے کی کوششیں، جسے ڈی کیپیٹیشن کہتے ہیں، وہ بھی جنگ کا نتیجہ بدلنے میں ناکام رہی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فضائی طاقت زمینی فوج کی مدد تو کر سکتی ہے، قریبی فضائی مدد دے سکتی ہے، لیکن خود سے جنگ نہیں جیت سکتی۔ تو تاریخ کا سبق کیا نکلتا ہے اس سب سے؟ سبق یہ ہے کہ پچھلی 2 صدیوں کی تقریباً تمام بڑی جنگیں، نیپولین کی جنگوں سے لے کر پہلی اور دوسری عالمی جنگ تک، کورین جنگ، ویتنام جنگ، ان سب کا فیصلہ زمینی فوجوں نے ہی کیا ہے۔ فیصلہ کن لڑائیاں زمین پر لڑی گئیں، اور فاتح وہ رہا جس کی آرمی زیادہ طاقتور تھی یا جس کی حکمت عملی بہتر تھی۔ زمینی طاقت کی اہمیت سے جڑا ایک اور بہت اہم تصور میرشائمر پیش کرتا ہے، پانی کی رکاوٹ، the stopping power of water۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اس کی تھیوری کا۔ بڑے سمندر یا پانی کے بڑے ذخائر یہ زمینی فوجوں کی طاقت کو بہت زیادہ محدود کر دیتے ہیں۔ سمندر پار کر کے کسی طاقتور ملک پر حملہ کرنا، یعنی ایمفیبیس اسالٹ، یہ بے انتہا مشکل کام ہے۔ ٹیکنالوجی نے اسے کچھ آسان ضرور بنایا ہے، جیسے اسٹیم شپس آئیں، پھر ایئر کرافٹ کیریئر، لیکن ساتھ ہی دفاع کرنے والے کی طاقت بھی تو بڑی ہے نا۔
مثلاً ریلوے سے فوجوں کی تیز نقل و حرکت ممکن ہوئی، بہتر اینٹی شپ میزائل آ گئے، فضائی دفاع بہتر ہو گیا۔ اچھا، تو اسی لیے برطانیہ اور امریکہ جیسی انسولر پاورز جو چاروں طرف سے یا بڑی حد تک سمندروں سے گھری ہیں وہ زیادہ محفوظ رہی ہیں، جبکہ فرانس، جرمنی، روس جیسی کانٹیننٹل پاورز پر زیادہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ بالکل، آپ جدید تاریخ دیکھیں، کسی گریٹ پاور نے براہ راست برطانیہ یا امریکہ کی سرزمین پر حملہ نہیں کیا۔ پرل ہاربر ایک ایکسیپشن ہے، لیکن وہ مین لینڈ پر حملہ نہیں تھا۔ جبکہ یورپ اور ایشیا کی جو کانٹیننٹل پاورز ہیں وہ آپس میں لڑتی رہی ہیں، ایک دوسرے کے علاقے فتح کرتی رہی ہیں۔ کامیاب ایمفیبیس حملے ہوئے ہیں، جیسے ڈی ڈے پر نارمنڈی میں اتحادیوں کا حملہ، لیکن وہ بھی بہت خاص حالات میں ممکن ہوئے، جب جرمنی پہلے ہی مشرقی محاذ پر بری طرح پھنسا ہوا تھا اور اتحادیوں کو مکمل فضائی برتری حاصل تھی۔ پانی واقعی ایک زبردست رکاوٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرشائمر کی تھیوری میں جو اصل کشمکش ہے، جو گریٹ پاور پالیٹکس کا اصل اکھاڑا ہے، وہ بڑی حد تک براعظمی طاقتوں یعنی کانٹیننٹل پاورز کے درمیان ہی رہتا ہے۔ سمندر پار کی طاقتیں جیسے امریکہ، وہ ایک طرح سے آف شور بیلنسر کا کردار تو ادا کر سکتی ہیں، لیکن خود عالمی ہیجمنی حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن آج کے دور میں نیوکلیئر ہتھیاروں نے کیا اس ساری صورتحال کو بالکل بدل نہیں دیا؟ کیا اب بھی زمینی طاقت اتنی اہم ہے جتنی پہلے تھی؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے، اور میرشائمر اس پر بھی بات کرتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ اگر کوئی ایک ملک نیوکلیئر برتری یعنی نیوکلیئر سپریورٹی حاصل کر لے، مطلب ایسی صلاحیت کہ وہ دوسرے کو تباہ کر سکے اور خود جوابی حملے سے بالکل محفوظ رہے، تو پھر ہاں، روایتی طاقت بے معنی ہو جائے گی اور وہ ملک ہیجمون بن جائے گا۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہونا آج کی دنیا میں تقریباً ناممکن ہے۔ اور اگر دونوں بڑی طاقتوں کے پاس ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی صلاحیت ہو، یعنی MAD میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن والی صورتحال ہو، میڈ جو ہے وہ نیوکلیئر جنگ کے خطرے کو تو بہت کم کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی پہل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، تباہی یقینی ہے۔ لیکن، اور یہ اہم نکتہ ہے، میڈ روایتی جنگ، کنونشنل وار کے امکان کو ختم نہیں کرتا۔ کولڈ وار کی پوری تاریخ دیکھ لیں، نیٹو اور وارسا پیکٹ کی بڑی بڑی روایتی فوجیں یورپ میں آمنے سامنے کھڑی رہیں۔ 1973 میں مصر اور شام نے نیوکلیئر طاقت اسرائیل پر روایتی حملہ کیا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان نیوکلیئر صلاحیت ہونے کے باوجود روایتی کشیدگی اور جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی کہ ریاستیں میڈ کے سائے میں بھی روایتی فوجی توازن، خاص طور پر زمینی طاقت کے توازن کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہیں۔ تو نیوکلیئر ہتھیار کھیل کو بدلتے ہیں، خطرات کو کم کرتے ہیں، لیکن زمینی طاقت کی اہمیت کو ختم نہیں کرتے۔ آخر میں، اگر زمینی طاقت اتنی ہی اہم ہے تو پھر اسے ناپا کیسے جاتا ہے؟ کیا صرف فوجیوں کی تعداد گن لینا کافی ہے؟ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرشائمر خود کہتا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے، اس کی کوئی ایک سمپل میٹرک نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ فوجیوں کی تعداد تو ہے ہی، لیکن ان کی ٹریننگ کا معیار کیا ہے، ہتھیاروں کی تعداد اور ان کی ٹیکنالوجی کی سطح کیسی ہے، فوج کی تنظیم کیسی ہے، اس کی قیادت کیسی ہے، اسے کتنی فضائی اور بحری مدد حاصل ہے، اور سب سے اہم، جغرافیائی عوامل کیا ہیں، خاص طور پر پانی کی رکاوٹ کہاں کہاں ہے۔ تو یہ ایک کمپریہنسو اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایک مجموعی جائزہ ہوتا ہے، کوئی ایک سادہ فارمولا نہیں ہے، وہ دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر اندازے لگاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ میرشائمر کے لیے طاقت کا مطلب ہے مادی صلاحیتیں۔ اس کی بنیاد دولت اور آبادی ہے، جسے وہ لیٹنٹ پاور کہتا ہے۔ لیکن بین الاقوامی سیاست میں اصل فیصلہ کن طاقت ملٹری پاور ہے، اور اس میں بھی سب سے اہم ہے لینڈ پاور، یعنی زمینی فوج۔ سمندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو انسولر پاورز کو فائدہ اور کانٹیننٹل پاورز کو خطرہ پہنچاتی ہے۔ اور نیوکلیئر ہتھیاروں نے صورتحال کو پیچیدہ ضرور کیا ہے، لیکن زمینی طاقت کی آپ کہہ لیں بادشاہت اب بھی قائم ہے۔ بالکل، اور اس سارے تجزیے کا نتیجہ جو میرشائمر نکالتا ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی نظام میں سب سے زیادہ جارحیت، اگریشن کا خطرہ انہی بڑی کانٹیننٹل پاور سے ہوتا ہے جن کے پاس طاقتور زمینی فوجیں ہوتی ہیں۔
وہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور اپنے خطے میں اور ممکن ہو تو اس سے بھی آگے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ یہی ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس ہے۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے سمجھنے کو۔ جی ہاں، اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ریاستیں اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ کرنے، میکسیمائز پاور کرنے کے لیے کون سی مخصوص حکمت عملی اسٹریٹجیز اپناتی ہیں۔ میرشائمر خاص طور پر بیلنسنگ اور بک پاسنگ جیسی اسٹریٹجیز پر تفصیل سے بات کرتا ہے، جو اس کی تھیوری کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو ہم جان میرشائمر کی کتاب دا ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس پر اپنی بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرشائمر کا وہ بڑا دعویٰ یاد ہے نا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں یعنی گریٹ پاورز وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے ڈرتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کرنے کی دوڑ میں لگی رہتی ہیں۔ یہ کوئی بہت خوشگوار تصویر تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور ان کے نزدیک یہی تو بین الاقوامی سیاست کی اصل ٹریجڈی ہے۔ یہ مقابلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے ہیجمنی حاصل کرنا، یعنی اپنے علاقے میں یا اگر ممکن ہو تو پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت بننا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میرشائمر کے نزدیک طاقت ہی سیکیورٹی اور بقا کی سب سے بہترین گارنٹی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جتنی زیادہ طاقت اتنی زیادہ سیکیورٹی۔ یہ سوچ تو اس امید پرستی، اس آپٹمزم کو سیدھا چیلنج کرتی ہے جو کولڈ وار ختم ہونے کے بعد پھیلی تھی کہ شاید اب لڑائیاں ختم، امن کا دور آ گیا، ہسٹری اینڈ ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرشائمر کہتے ہیں نہیں بھائی، ایسا نہیں ہونے والا۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں یہ امید بس ایک خواب ہی رہے گی۔ ان کا نظریہ، جسے وہ آفینسو ریئلزم یا آفینسو ریئلزم کہتے ہیں، وہ یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیوں گریٹ پاورز ہمیشہ لازماً زیادہ سے زیادہ طاقت کے پیچھے بھاگتی ہیں، چاہے ان کا بنیادی مقصد صرف اپنی بقا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، تو یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ کیا یہ ملکوں کی فطرت میں ہے کہ وہ لڑاکا ہیں؟ میرشائمر تو کہتے ہیں کہ مسئلہ ملکوں کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ جمہوری ہوں یا آمرانہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ ہے بین الاقوامی سسٹم کے ڈھانچے میں، اس کے سٹرکچر میں۔ بالکل، وہ 5 بنیادی باتیں یا مفروضے ازمپشنز بتاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا خطرناک کھیل چلتا رہتا ہے۔ اچھا، کیا ہیں وہ 5 باتیں؟ جی ہاں، اور یہ 5 مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جہاں ٹکراؤ آپ کہہ لیں تقریباً لازمی ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، کوئی ورلڈ گورنمنٹ نہیں، کوئی عالمی پولیس نہیں، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں جو ملکوں کو بچا سکے یا ان پر قانون نافذ کرے۔ ہر ملک خود مختار ہے، سوورن ہے۔ اسے وہ انارکی کہتے ہیں۔ انارکی؟ مطلب افراتفری، کیوس؟ نہیں، یہاں انارکی کا مطلب کیوس نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ریاستوں کے اوپر کوئی ہائر اتھارٹی نہیں ہے، کوئی 911 نہیں ہے جسے آپ کال کر سکیں اگر مشکل پیش آئے۔ اوکے، یعنی ہر کوئی اپنے بلبوتے پر ہے۔ بالکل۔ دوسری بات، ہر بڑی طاقت کے پاس حملہ کرنے کی کچھ نہ کچھ فوجی صلاحیت ہوتی ہے، آفینسو ملٹری کیپیبلٹی جسے کہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ تیسری، اور یہ بہت اہم ہے، آپ کبھی بھی 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے ملک کے ارادے کیا ہیں، ان کی نیت کیا ہے، انٹینشنز کا پتہ نہیں چلتا۔ آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے، اور ارادے تو آپ جانتی ہیں بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ یعنی بھروسہ کرنا ناممکن ہے۔ بہت مشکل، انتہائی مشکل۔ چوتھی بات، ہر ملک کا سب سے اہم، سب سے بنیادی مقصد اپنی بقا ہے، سروائیول، اپنی آزادی، اپنی علاقائی سالمیت کو قائم رکھنا۔ باقی سب کچھ، معیشت ہو، نظریہ ہو، وہ بعد میں آتا ہے۔ اور پانچواں؟ اور پانچویں بات، یہ ملک بے وقوف نہیں ہے، وہ عقلی اداکار ہیں، ریشنل ایکٹرز ہیں۔ وہ حالات کو سمجھتے ہیں، خطرات کا اندازہ لگاتے ہیں اور اپنی بقا کے لیے سوچ سمجھ کر حکمت عملی بناتے ہیں۔ تو جب یہ 5 چیزیں مل جاتی ہیں، مطلب کوئی اوپر والا نہیں، سب کے پاس تھوڑے بہت ہتھیار، کسی کے ارادوں کا کوئی بھروسہ نہیں، سب کو اپنی جان سب سے پیاری، اور سب ہیں بھی چالاک، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ ریاستوں کو کیسا رویہ اپنانے پر مجبور کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ جب یہ 5 مفروضے اکٹھے ہوتے ہیں تو میرشائمر کے مطابق ریاستوں میں 3 بنیادی رویے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا، خوف، فیئر۔ ریاستیں ایک دوسرے سے ڈرتی ہیں،
بھروسہ بہت کم ہوتا ہے، شک بہت زیادہ، کیونکہ کوئی مدد کو نہیں آئے گا، اس لیے حملے کا ڈر ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ تو مستقل ٹینشن والی حالت ہوئی۔ جی بالکل۔ دوسرا رویہ ہے اپنی مدد آپ کا اصول، سیلف ہیلپ۔ چونکہ آپ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ اتحاد بنتے ہیں، الائنسز بنتے ہیں، لیکن میرشائمر کے مطابق وہ ہمیشہ وقتی اور مطلب کے ہوتے ہیں۔ آج کا اتحادی کل کا دشمن بن سکتا ہے۔ اور تیسرا رویہ جو شاید سب سے اہم ہے، تیسرا جو شاید سب سے اہم ہے اور آفینسو ریئلزم کا اصل نچوڑ ہے، وہ ہے طاقت کو زیادہ سے زیادہ کرنا، پاور میکسیمائزیشن۔ ریاستیں جلدی ہی یہ سمجھ جاتی ہیں کہ اس خطرناک خود مدد والے سسٹم میں بچنے کا، سروائیو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سسٹم میں سب سے زیادہ طاقتور بن جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور۔ جی، حتمی مقصد ہیجیمون بننا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ مزید طاقت حاصل کرنے کے موقع ڈھونڈتی رہتی ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں جارحانہ رویہ، آفینسو انداز ہی کیوں نہ اپنانا پڑے۔ یعنی سٹیٹس کو پاور بننے کا کوئی آپشن ہی نہیں، یا تو آپ اوپر جا رہے ہیں یا پھر آپ خطرے میں ہیں، بس یہی دو راستے ہیں۔ نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمیشہ مزید طاقت چاہیں گے، کیونکہ ہر اضافی طاقت آپ کی بقا کے امکانات کو بڑھاتی ہے۔ کم از کم تھیوری میں تو یہی ہے۔ یہ ہیجمونی کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے سسٹم میں سب سے طاقتور ہونا، غالب ہونا۔ کیا کوئی ملک پوری دنیا کا ہیجمان بن سکتا ہے، جیسے کوئی عالمی سلطنت ٹائپ چیز؟ میرشائمر کہتے ہیں نہیں، گلوبل ہیجمونی یعنی پوری دنیا پر غلبہ یہ عملی طور پر ناممکن ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جغرافیہ، خاص طور پر سمندر۔ وہ اسے پانی کی روکنے والی طاقت کہتے ہیں، اسٹاپنگ پاور آف واٹر۔ اچھا، پانی کیسے روکتا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ بہت بڑی فوجوں کے لیے وسیع سمندر پار کر کے کسی دوسری بڑی طاقت کے ملک پر حملہ کرنا، اسے فتح کرنا اور پھر اس پر قبضہ برقرار رکھنا، یہ انتہائی مشکل، تقریباً ناممکن کام ہے۔ لاجسٹکس کا مسئلہ، مزاحمت کا مسئلہ، بہت کچھ ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ تو اگر عالمی ہیجمونی ممکن نہیں، تو پھر ریاستیں کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کا ہدف ہوتا ہے ریجنل ہیجمنی، یعنی اپنے جغرافیائی علاقے، اپنے ریجن میں سب سے طاقتور بننا، وہاں ان کا کوئی مقابل نہ ہو۔ جیسے امریکہ کا ویسٹرن ہیمسفیئر میں غلبہ ہے۔ میرشائمر کے مطابق امریکہ اپنے خطے میں ایک ریجنل ہیجمون ہے۔ اور جب وہ اپنے علاقے کے بادشاہ بن جاتے ہیں تب کیا کرتے ہیں؟ تب ایک اور دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ جو ریاست ریجنل ہیجمون بن جاتی ہے، وہ یہ بالکل نہیں چاہتی کہ دنیا کے کسی اور حصے میں کوئی دوسری ریاست ریجنل ہیجمون بن جائے۔ ہیں؟ کیوں؟ وہ تو الگ علاقے میں ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے کیونکہ ایک اور ریجنل ہیجمون مستقبل میں اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اپنے خطے میں مداخلت کر سکے یا عالمی سطح پر ان کے مفادات کو چیلنج کر سکے۔ اس لیے جو موجودہ ریجنل ہیجمونز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے علاقوں میں ممکنہ ہیجمونز کو بننے سے روکا جائے۔ وہ اکثر آف شور بیلنسر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آف شور بیلنسر یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ساحل سے دور رہ کر توازن رکھنا؟ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ یعنی وہ خود براہ راست اس خطے میں جا کر جنگ کرنے کے بجائے دور سے طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس خطے کی جو کمزور طاقتیں ہوتی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ مل کر اس ابھرتے ہوئے ہیجمون کا راستہ روک سکیں۔ اچھا۔ میرشائمر کہتے ہیں کہ امریکہ نے 20ویں صدی میں یورپ میں جیسے جرمنی کے خلاف اور شمال مشرقی ایشیا میں جیسے پہلے جاپان اور بعد میں چین کے خلاف یہی کردار ادا کیا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے کہا تھا کہ ریاستیں ایک دوسرے سے خوف کھاتی ہیں۔ کیا یہ ڈر ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے یا اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے؟ نہیں، یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے میرشائمر کی تھیوری کا۔ یہ خوف ریاستوں کے ارادوں، انٹینشنز پر اتنا منحصر نہیں ہوتا جتنا ان کی صلاحیتوں، کیپیبلٹیز پر ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یعنی وہ کیا کر سکتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے بنسبت وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو کافی مایوس کن بات لگتی ہے۔ کیا اچھی نیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی؟ میرشائمر کی تھیوری میں نیت بہت غیر یقینی چیز ہے۔ آج کچھ ہے، کل کچھ اور ہو سکتی ہے۔
لیڈر بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. آپ کسی کے دماغ میں تو نہیں جھانک سکتے نا، بالکل. لیکن فوج، ہتھیار، معیشت، آبادی، یہ نظر آنے والی ٹھوس صلاحیتیں ہیں. کیپیبلٹیز. ریاستیں اصل میں ان سے ڈرتی ہیں. تو یہ خوف کن چیزوں سے کم زیادہ ہوتا ہے؟ کئی چیزیں ہیں. سب سے واضح تو یہ کہ جس ریاست کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوگی، خاص طور پر فوجی طاقت، دوسری ریاستیں اس سے اتنا ہی زیادہ ڈریں گی. ظاہر سی بات ہے. اور نیوکلیئر ہتھیار، ان کا کیا کردار ہے؟ نیوکلیئر ہتھیاروں کا کردار بڑا پیچیدہ ہے. اگر دونوں ملکوں کے پاس محفوظ جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت ہو، جسے سیکیور سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کہتے ہیں، یعنی اگر ایک حملہ کر بھی دے تو دوسرا پھر بھی تباہ کن جواب دے سکتا ہے، تو یہ جنگ کے خطرے کو شاید کم کر کے خوف کو بھی کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں. وہ MAD والی صورتحال، میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن. لیکن یہ خوف کو ختم نہیں کرتے، صرف جنگ کو بہت زیادہ خطرناک، ناقابل تصور بنا دیتے ہیں. اور جغرافی، آپ نے سمندر کا ذکر کیا تھا. جی، جغرافی بہت اہم ہے. جغرافی اگر بیچ میں بڑا سمندر ہو تو خوف نسبتاً کم ہوتا ہے، وہی سٹاپنگ پاور آف واٹر والی بات. لیکن اگر ریاستوں کی زمینی سرحدیں ملتی ہوں تو وہ ایک دوسرے کے لیے کہیں بڑا اور فوری خطرہ ہوتی ہیں. ان کے لیے ایک دوسرے پر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے. اور کوئی فیکٹر؟ چوتھا اہم عنصر ہے سسٹم میں طاقت کی تقسیم، ڈسٹریبیوشن آف پاور، یعنی طاقت کتنے بڑے ملکوں میں بٹی ہوئی ہے. اچھا، اس سے کیسے فرق پڑتا ہے؟ میرشائمر کے مطابق سب سے زیادہ خوف اور خطرہ غیر متوازن ملٹی پولیرٹی یعنی ان بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی والے سسٹم میں ہوتا ہے. یعنی جب دنیا میں کئی بڑی طاقتیں ہوں، ملٹی پولر سسٹم، لیکن ان میں سے ایک باقیوں سے نمایاں طور پر زیادہ طاقتور ہو اور ہیجمن بننے کے قریب ہو، ایک پوٹینشل ہیجمن ہو. جیسے کوئی مثال؟ جیسے نیپولین کے زمانے کا فرانس یا ہٹلر کے زمانے کا جرمنی. اس کے مقابلے میں دو قطبی نظام بائیپولیرٹی، جیسا کہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار میں تھا، وہ نسبتاً کم خوف پیدا کرتا ہے، کیونکہ طاقت کا توازن زیادہ واضح ہوتا ہے اور غلط فہمی کا امکان شاید کم ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ریاستیں اصل میں دوسری ریاستوں کی طاقت اور صلاحیت سے ڈرتی ہیں، ان کی نیتوں سے نہیں، کیونکہ نیتیں تو ناقابل اعتبار ہیں. بالکل. میرشائمر کے اوفینسو ریئلزم کا یہ ایک مرکزی نقطہ ہے، اور اسی لیے وہ ہمیشہ اپنی طاقت بڑھانے اور دوسروں کی طاقت کو محدود کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. اس ساری بحث سے تو یہی لگتا ہے کہ ریاستیں بس ہر وقت بقا اور طاقت کے کھیل میں ہی الجھی رہتی ہیں. کیا معاشی خوشحالی، جمہوریت کا فروغ، انسانی حقوق جیسے مقاصد کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ اہمیت ضرور ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوتی، لیکن میرشائمر کے نظریے کے مطابق بقا یعنی سروائیول وہ سب سے اوپر ہے. ریاستیں یہ دوسرے غیر سیکیورٹی مقاصد، نان سیکیورٹی گولز ضرور حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن صرف اس وقت تک جب تک وہ طاقت کے توازن، بیلنس آف پاور کے بنیادی اصولوں سے نہ ٹکرائیں. اور اگر ٹکراؤ ہو جائے، مطلب سیکیورٹی اور دوسرے مقاصد آمنے سامنے آ جائیں، تو سیکیورٹی ہمیشہ جیتے گی، ہمیشہ. اگر کسی ملک کو لگے کہ جمہوریت پھیلانے سے یا معاشی تعلقات بڑھانے سے اس کی اپنی سیکیورٹی کمزور ہو رہی ہے یا اس کے حریف کی طاقت بڑھ رہی ہے، تو وہ ان مقاصد کو قربان کر دے گا. 18ویں صدی کے مشہور ماہر معاشیات ایڈم اسمتھ کا ایک قول ہے جو میرشائمر بھی استعمال کرتے ہیں: ڈیفینس از آف مچ مور امپورٹنس دین اوپولینس، یعنی دفاع دولت سے کہیں زیادہ اہم ہے. اس کی کوئی مثال ذہن میں آتی ہے عملی دنیا سے؟ بہت سی ہیں. سب سے کلاسیکی مثال شاید امریکہ کی کولڈ وار پالیسی ہے. امریکہ دنیا بھر میں جمہوریت کا علم بردار سمجھا جاتا ہے، لیکن سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے کئی دہائیوں تک دنیا بھر میں بہت سی غیر جمہوری اور آمرانہ حکومتوں، اتھارٹیرین رجیمز کی کھل کر حمایت کی، انہیں قائم رکھنے میں مدد دی. کیوں؟ کیونکہ سوویت یونین بڑا خطرہ تھا. بالکل، کیونکہ اس وقت سوویت خطرے کا مقابلہ کرنا اولین ترجیح تھی، سیکیورٹی پہلے، نظریات بعد میں. تو کیا اس نظریے کے مطابق بڑی طاقتیں کبھی مل کر ایک پرامن عالمی نظام، ایک سٹیبل ورلڈ آرڈر نہیں بنا سکتی؟ کیا وہ تعاون کر کے جنگوں کو مستقل طور پر روک نہیں سکتی؟ میرشائمر اس بارے میں کافی مایوس کن تصویر پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عظیم طاقتیں دنیا میں امن قائم کرنے یا ایک مستحکم نظام بنانے کے لیے حقیقی معنوں میں تعاون نہیں کرتی. وہ بنیادی طور پر اپنی طاقت اور پوزیشن کو بہتر بنانے میں لگی رہتی ہیں.
تو پھر یہ جو بین الاقوامی نظام انٹرنیشنل آرڈر بنتا ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی نظام وجود میں آتا ہے وہ ان کی آپسی مسابقت، ان کی کمپٹیشن کا ایک غیر ارادی نتیجہ ہوتا ہے۔ انانٹینڈڈ کانسیکوینس، یہ کسی مشترکہ منصوبے یا کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو آرڈر بنتا ہے وہ بس اتفاقاً بن جاتا ہے، طاقتوروں کی لڑائی بڑائی کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر؟ ایک طرح سے ہاں، اور ریاستیں ہمیشہ اس نظام کو کمزور کرنے یا بدلنے کے لیے تیار رہتی ہیں اگر انہیں لگے کہ اس سے ان کی طاقت بڑھ سکتی ہے یا ان کے حریف کی طاقت کم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہ اجتماعی سلامتی، کلیکٹیو سیکیورٹی جیسے منصوبوں پر بھی پوری طرح عمل نہیں کر سکتی۔ کلیکٹیو سیکیورٹی یعنی سب مل کر کسی حملہ کا مقابلہ کریں، جیسے اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے، وہ کیوں نہیں چلتا؟ جی، لیکن میرے شائمر کہتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاستیں ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کریں اور اپنی سلامتی کی ذمہ داری ایک طرح سے دوسروں کو سونپ دیں۔ لیکن انارکی، غیر یقینی ارادے اور خوف کی وجہ سے وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ ڈرتی ہیں کہ دوسرے ممالک اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے یا انہیں دھوکہ دے دیں گے۔ تو کیا اس تھیوری کے مطابق ریاستوں میں کسی قسم کا تعاون، کوئی کوآپریشن ممکن ہی نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیشہ صرف لڑتی ہی رہتی ہیں یا لڑنے کی تیاری کرتی رہتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تعاون بالکل ناممکن ہے۔ میرے شائمر یہ مانتے ہیں کہ تعاون ہوتا ہے، کوآپریشن از پاسبل، لیکن یہ بہت مشکل ہے، ہمیشہ عارضی ہوتا ہے اور اس کی بہت سی حدود ہوتی ہیں۔ وہ دو بڑی رکاوٹوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو تعاون کو خاص طور پر مشکل بناتی ہیں۔ وہ کیا ہیں دو رکاوٹیں؟ پہلی ہے ریلیٹیو گینز کنسرنز، یعنی نسبتی فائدے کی فکر۔ ریاستیں صرف یہ نہیں دیکھتیں کہ کسی معاہدے سے انہیں خود کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یعنی ایبسلوٹ گینز، بلکہ وہ اس بات پر زیادہ فکر مند ہوتی ہیں کہ کہیں دوسری ریاست کو ان کے مقابلے میں زیادہ فائدہ تو نہیں ہو رہا، یعنی ریلیٹیو گینز۔ اچھا، مطلب اپنا فائدہ بھی ہو رہا ہو تب بھی فکر کریں گے کہ دوسرے کا زیادہ نہ ہو جائے؟ بالکل، کیونکہ طاقت کا کھیل نسبتی ہے، ریلیٹیو ہے۔ اگر آپ کے حریف کو آپ سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہو رہا ہے، جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، تو وہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہیں گی چاہے انہیں خود بھی کچھ فائدہ ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسری رکاوٹ؟ دوسری بڑی رکاوٹ ہے دھوکہ دہی کا خوف، کنسرن اباؤٹ چیٹنگ۔ ریاستوں کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ دوسری ریاست معاہدے کی خلاف ورزی کر کے، خاص طور پر فوجی معاملات میں خفیہ طور پر کوئی فائدہ حاصل نہ کر لے اور انہیں کمزور نہ کر دے۔ یہ بھروسے کی کمی والی بات پھر آ جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اتحاد بنتے ہیں، جنگیں لڑی جاتی ہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر۔ جی، اتحاد بنتے ہیں، لیکن میر شائمر کے مطابق وہ بنیادی طور پر کسی مشترکہ خطرے یا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بنتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خطرہ کم ہوتا ہے یا مفادات بدلتے ہیں، اتحاد کمزور پڑ سکتا ہے یا ٹوٹ سکتا ہے۔ ریاستیں کبھی کبھی کسی تیسری ریاست کے خلاف مل کر سازش بھی کرتی ہیں، گینگنگ اپ جسے کہتے ہیں، لیکن یہ سب تعاون بھی اسی بنیادی مسابقتی، کمپیٹیٹیو اور خوف پر مبنی دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یہ تعاون سسٹم کی بنیادی فطرت، وہ جو ڈسٹرسٹ ہے، جو سیکیورٹی ڈائلیما ہے، اسے ختم نہیں کرتا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ میر شائمر کی پیش کردہ تصویر تو کافی تاریک اور مایوس کن لگتی ہے۔ عظیم طاقتیں ہمیشہ طاقت کے لیے لڑتی رہیں گی، ہیجمانی ان کا حتمی مقصد ہے، اور بین الاقوامی نظام کا ڈھانچہ ہی انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا اس چکر سے کوئی فرار نہیں ہے؟ جی ہاں، اور میر شائمر کے نزدیک یہی اس کتاب کی ٹریجڈی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ریاستیں بنیادی طور پر صرف اپنی بقا چاہتی ہیں، جو کہ بذات خود ایک دفاعی مقصد لگتا ہے، لیکن انارکی پر مبنی بین الاقوامی نظام انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ طاقت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اور جارحانہ اوفینسو رویہ اپنائیں، چاہے وہ اندر سے کتنی ہی امن پسند کیوں نہ ہوں۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، انہیں اس خطرناک کھیل میں شامل ہونا ہی پڑتا ہے۔ یہ بحث تو یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ میر شائمر طاقت کو ناپتے کیسے ہیں، ان کے نزدیک اصل طاقت کیا ہے، پوٹینشل پاور یعنی آبادی اور دولت، اور ایکچوئل ملٹری پاور میں کیا فرق ہے، اور خاص طور پر
وہ زمین پر کنٹرول یعنی لینڈ پاور کو سمندری یا فضائی طاقت سے زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ یہ سمجھنا ان کی پوری دلیل کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اچھا، تو یہ جان میئرشائمر کی کتاب دی ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس پر ہماری بات چیت کا اگلا حصہ ہے۔ جی پچھلی بار ہم نے میئرشائمر کی جو کور دلیل تھی وہ دیکھی تھی کہ تمام گریٹ پاورز یعنی بڑی طاقتیں وہ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ اسی کو وہ آفینسو ریئلزم کہتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ طاقت کی دوڑ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج ہم چیپٹر 7 سے شروع کر رہے ہیں، دی آف شور بیلنسرز۔ جی یہاں میئرشائمر خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کی بات کرتا ہے، کیونکہ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دونوں ممالک اس کی تھیوری پر پورے نہیں اترتے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اکثر یہی سننے میں آتا ہے، یہاں تک کہ کچھ ریئلسٹ تھنکرز بھی یہی مانتے ہیں کہ امریکہ کئی بار پاور پالیٹکس سے ہٹ کر فیصلے کرتا رہا ہے، مطلب اپنے آئیڈیلسٹ ویلیوز کی بنیاد پر۔ برطانیہ کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی رائے ہے، لیکن میئرشائمر کہتا ہے کہ یہ خیال ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اپنی خاص جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے اصل میں آفینسو ریئلزم کے اصولوں پر ہی چلتے رہے ہیں، بس ان کا طریقہ تھوڑا مختلف رہا ہے، جسے وہ آف شور بیلنسنگ کہتا ہے۔ آف شور بیلنسنگ یعنی سمندر پار سے طاقت کا توازن رکھنا۔ جی اچھا، تو اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا باتیں تھیں جن سے لگتا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ میئرشائمر کی تھیوری سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ امریکہ کی ہی بات کریں، 19ویں صدی میں 1850 تک تو وہ اٹلانٹک سے پیسیفک تک پھیل چکا تھا، معاشی طور پر بھی گریٹ پاور بننے کی صلاحیت آ گئی تھی۔ لیکن پھر 1898 کی اسپینش امریکن وار تک اس نے کوئی بہت بڑی فوج کیوں نہیں بنائی اور ویسٹرن ہیمسفیئر میں مزید علاقے فتح کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ فرید زکریا نے اسے امپیریل انڈر اسٹریچ کہا تھا۔ یہ تو میئرشائمر کے زیادہ سے زیادہ طاقت والی بات کے خلاف نہیں لگتا؟ اور پھر 20ویں صدی کا سوال بھی ہے۔ 1900 تک امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھا، ویسٹرن ہیمسفیئر کا ہیجمون یعنی واحد غالب طاقت بن چکا تھا، مگر اس نے یورپ یا شمال مشرقی ایشیا میں آپ دیکھیں علاقے فتح کرنے یا وہاں اپنا دبدبہ اپنا غلبہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اکثر تو وہاں فوج بھیجنے سے بھی ہچکچاتا رہا۔ ایسا کیوں؟ اور بالکل یہی سوال 19ویں صدی کے برطانیہ پر بھی آتا ہے، خاص طور پر 1840 سے 1860 کے دوران۔ برطانیہ یورپ میں سب سے زیادہ طاقتور تھا، اندازاً کوئی 70% یورپی صنعتی طاقت اس کے پاس تھی۔ تو اس نے اپنی اس دولت کو، اس طاقت کو استعمال کر کے یورپ پر ویسے غلبہ کیوں نہیں حاصل کرنے کی کوشش کی، جیسے مثال کے طور پر نیپولین کی فرانس نے کی تھی یا بعد میں نازی جرمنی نے؟ جی، یہ واقعی بہت اہم سوالات ہیں، اور میئرشائمر ان کا جواب اپنی تھیوری کے اندر رہ کر ہی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ممالک مستثنا نہیں ہے، ایکسیپشنز نہیں ہیں، ان کا رویہ بھی آفینسو ریئلزم سے ہی مطابقت رکھتا ہے۔ تو میئرشائمر امریکی رویے کی کیا وضاحت پیش کرتا ہے، خاص طور پر 19ویں صدی میں؟ اس کی پالیسی کا مقصد کیا تھا؟ میئرشائمر کے مطابق 19ویں صدی میں امریکی خارجہ پالیسی کا ایک ہی بنیادی مقصد تھا، ویسٹرن ہیمسفیئر میں ریجنل ہیجمنی حاصل کرنا، یعنی اپنے علاقے کی واحد سب سے بڑی غالب طاقت بننا، اور یہ مقصد خالصتاً ریئلسٹ سوچ پر مبنی تھا۔ مطلب ایک ایسا طاقتور امریکہ جو ہیمسفیئر کے دوسری ریاستوں پر حاوی ہو اور یورپی طاقتوں کو اٹلانٹک پار آ کر اس کے معاملات میں دخل دینے سے روک سکے۔ اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ میئرشائمر تو یہاں تک کہتا ہے کہ امریکہ جدید تاریخ کی واحد ریاست ہے جس نے واقعی ریجنل ہیجمنی حاصل کی ہے، اور یہی چیز امریکی ایکسیپشنلزم کی بنیاد ہے، نہ کہ کوئی اخلاقی برتری یا کوئی نوبل بیہیویئر وغیرہ۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ 1850 کے بعد توسیع کی رفتار کم کیوں ہوئی؟ میئرشائمر کہتا ہے کہ امریکہ تب تک بہت بڑا علاقہ حاصل کر چکا تھا، اب ضرورت تھی اس علاقے کو کنسالیڈیٹ کرنے کی، اسے مضبوطی سے اپنے کنٹرول میں لانے کی۔ ایک بار یہ ہو جاتا تو وہ امریکاز میں ویسے ہی غالب آ جاتا، اور 1850 سے 1898 تک بڑی فوج اس لیے نہیں بنائی کیونکہ کوئی سنجیدہ خطرہ تھا ہی نہیں سامنے۔ اچھا، برطانیہ نے شمالی امریکہ میں اپنی فوج کم رکھی ہوئی تھی، مقامی قبائل، نیٹو امریکنز، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکیں۔
تو امریکہ نے بہت سستے میں کہہ لیں آن دا چیپ اپنی ہیجمونی قائم کر لی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی 19ویں صدی کی۔ اب 20ویں صدی میں آتے ہیں۔ یورپ یا ایشیا میں براہ راست غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ یہاں میئر شائمر اپنی وہ مشہور دلیل استعمال کرتا ہے، اسٹاپنگ پاور آف واٹر، یعنی پانی، خاص طور پر بڑے سمندر، یہ طاقت کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پروجیکٹ کرنے میں، بھیجنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سمندر پار کر کے کسی دوسرے طاقتور خطے میں فوج بھیجنا، وہاں علاقے فتح کرنا اور پھر ان پر قبضہ برقرار رکھنا، یہ انتہائی مشکل اور مہنگا کام ہے۔ گلوبل ہیجمونی یعنی پوری دنیا پر غلبہ، وہ تو عملی طور پر ناممکن ہے۔ اسی لیے گریٹ پاورز کا اصل ہدف ریجنل ہیجمونی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی ریاست ریجنل ہیجمن بن جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے علاقوں میں کیا کرتی ہے؟ کیا رویہ اپناتی ہے؟ تب وہ آف شور بیلنسر بن جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دور دراز علاقوں میں کوئی اور ریاست ریجنل ہیجمون نہ بن پائے، کوئی ایسی طاقت نہ ابھرے جو مستقبل میں اسے چیلنج کر سکے۔ اور اس کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس ابھرتی ہوئی طاقت کو روکنے کی ذمہ داری اسی علاقے کی دوسری ریاستوں پر ڈال دے۔ اسی کو میئر شائمر بک پاسنگ کہتا ہے۔ بک پاسنگ یعنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا، خود براہ راست مداخلت کرنے کے بجائے دوسروں کو آگے کر دینا۔ بالکل۔ اور اگر بک پاسنگ ممکن نہ ہو، مطلب اگر علاقے کی دوسری ریاستیں کمزور ہوں یا خطرہ بہت بڑا ہو، تب آف شور بیلنسر مجبوراً خود مداخلت کرتا ہے۔ میئر شائمر کے مطابق 20ویں صدی میں امریکہ کی یورپ اور ایشیا میں مداخلت کا یہی پیٹرن رہا ہے۔ جب بھی ان علاقوں میں کوئی پوٹینشیل پیئر کمپیٹیٹر ابھرتا نظر آیا، یعنی کوئی ایسی طاقت جو مستقبل میں امریکہ کے برابر آ سکتی تھی، جیسے جرمنی، جاپان یا سوویت یونین، تو امریکہ نے اسے روکا۔ پہلے ہمیشہ بک پاس کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام ہوئی تو خود میدان میں اترا۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو ایک بار ہیجمن بننے کے بعد ریاستیں اسٹیٹس کو پاورز بن جاتی ہیں۔ وہ عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو اپنے حق میں برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ اور برطانیہ کی کہانی بھی، کیا وہ بھی کچھ ایسے ہی ہے؟ جی بالکل۔ میرشائمر کہتا ہے کہ برطانیہ نے یورپ پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ بھی ایک انسولر پاور ہے۔ اسے انگلش چینل براعظم یورپ سے الگ کرتا ہے۔ یہاں بھی وہی اسٹاپنگ پاور آف واٹر کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ برطانیہ نے بھی صدیوں تک یورپ میں آف شور بیلنسر کا کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی کوئی طاقت یورپ پر حاوی ہونے لگتی، جیسے نپولین کا فرانس، ولہیلمین جرمنی، نازی جرمنی یا سوویت یونین، اور برطانیہ کو لگتا کہ مقامی طاقتیں اسے نہیں روک پائیں گی، یعنی بک پیسنگ ناکام ہو رہی ہے، تو وہ فوجی مداخلت کرتا تھا، ورنہ برطانوی فوج براعظم سے دور رہتی تھی۔ چلیں امریکہ کے 19ویں صدی کے عروج کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ وہ جو عام تاثر ہے کہ امریکہ اس دوران اپنے اندرونی معاملات میں الجھا رہا۔ میرشائمر کہتا ہے کہ یہ تاثر تھوڑا گمراہ کن ہے۔ اگر خارجہ پالیسی کا مطلب صرف یورپ یا دور دراز علاقوں سے تعلقات ہیں تو شاید یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے انتہائی جارحانہ یعنی ایکسپینشنسٹ پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ ہنری کیبٹ لاج کا ایک قول بھی ہے کہ فتح، نوآبادیات اور علاقائی توسیع میں امریکہ کا 19ویں صدی کا ریکارڈ کسی بھی دوسری قوم سے بڑھ کر ہے۔ آپ دیکھیں 1800 میں امریکہ اٹلانٹک اور مسیسپی کے درمیان ایک نسبتاً کمزور ریاست تھی، جبکہ 1900 تک وہ پورے ویسٹرن ہیمسفیئر کا بلا شبہ ہیجمن اور دنیا کی امیر ترین ریاست بن چکا تھا۔ اور یہ تبدیلی یہ دو اہم پالیسیوں کے ذریعے آئی، مینیفیسٹ ڈیسٹینی اور مونرو ڈاکٹرین۔ مینیفیسٹ ڈیسٹینی کا مطلب تھا شمالی امریکہ میں مغرب کی طرف پھیلنا۔ جی، اس کے تحت لوئیزیانا پرچیز ہوئی، فلوریڈا حاصل کیا، ٹیکسس کا الحاق ہوا، اوریگن پر قبضہ، اور میکسیکو سے ایک بہت بڑا علاقہ لیا گیا۔ رقبہ کئی گنا بڑھ گیا۔ بالکل۔ اور 1848 کے بعد کنسولیڈیشن کا دور شروع ہوا۔ خانہ جنگی، سول وار، اس نے ملک کو ٹوٹنے سے بچایا۔ نیٹو امریکنز کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، بڑے پیمانے پر امیگریشن ہوئی جس سے آبادی بڑھی اور معیشت کو بھی ترقی ملی۔ 1900 تک امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا۔ اور دوسری پالیسی منرو ڈاکٹرن جو 1823 میں آئی،
اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد تھا یورپی طاقتوں کو ویسٹرن ہیمسفیئر سے باہر رکھنا۔ میئر شائمر کے مطابق اصل خطرہ یہ تھا کہ کوئی یورپی طاقت ہیمسفیئر کی کسی ریاست کے ساتھ مل کر امریکا مخالف اتحاد نہ بنا لے۔ امریکا اپنی سلامتی کو پورے ہیمسفیئر کی آزادی سے جوڑ کر دیکھتا تھا۔ تو یہ پالیسی بھی خالصتاً ریئلسٹ سوچ پر مبنی تھی، اپنے پڑوس کو محفوظ بنانا اور کسی بیرونی طاقت کو وہاں قدم جمانے سے روکنا۔ تو میئر شائمر کا زور اس بات پر ہے کہ امریکہ کی یہ تمام توسیع پسندی اور پالیسیاں یہ کسی نظریے یا جمہوریت پھیلانے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ خالصتاً قومی سلامتی اور طاقت کے حصول کے لیے تھیں، مطلب ریئلسٹک لاجک پر مبنی تھی۔ جی ہاں، اس کا یہی موقف ہے۔ وہ مانتا ہے کہ جو نظریاتی بیان بازی ہوتی ہے، آئیڈیلسٹ ریٹورک، وہ اکثر ان سخت پالیسیوں پر پردہ ڈالنے کے کام آتی تھیں۔ امریکی رہنما خود ریئلسٹ سوچ رکھتے تھے کیونکہ انہیں اپنے پڑوس میں موجود یورپی طاقتوں سے، برطانیہ، اسپین، فرانس، ان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا، اور یورپی مداخلت نے دراصل امریکی توسیع پسندی کو مزید ہوا دی۔ ٹھیک ہے، اب 20ویں صدی میں امریکہ کے کردار پر آتے ہیں، آف شور بیلنسنگ کے حوالے سے یورپ میں اس کا کیا پیٹرن رہا؟ میئرز ہائمر کے مطابق 1900 تک امریکہ نے یورپ میں مداخلت نہیں کی کیونکہ وہاں کوئی واضح پوٹینشل ہیجمون نہیں تھا۔ 1900 کے بعد جب جرمنی ابھرنا شروع ہوا تو امریکہ نے پہلے کیا کیا؟ بک پاسنگ کی، یعنی برطانیہ، فرانس اور روس پر انحصار کیا کہ وہ جرمنی کو روکیں۔ لیکن پہلی جنگ عظیم میں پھر امریکہ شامل ہوا آخرکار۔ ہاں، اپریل 1917 میں۔ میئر شائمر کی تشریح یہ ہے کہ امریکہ تب شامل ہوا جب اسے لگا کہ جرمنی جیت رہا ہے، کہ ٹرپل انٹینٹے یعنی برطانیہ، فرانس، روس یہ کمزور پڑ رہے ہیں۔ روس انقلاب کی وجہ سے جنگ سے باہر ہونے والا تھا، فرانسیسی فوج میں بغاوتیں ہو رہی تھیں، برطانیہ کو جرمن آبدوزوں سے شدید نقصان پہنچ رہا تھا، یعنی بک پاسنگ ناکام ہو رہی تھی۔ جنگ کے بعد امریکی فوجیں واپس آ گئیں۔ اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے پھر وہی جی، 1930 کی دہائی میں امریکہ پھر آئسولیشنزم کی طرف چلا گیا۔ نازی جرمنی کا عروج ہو رہا تھا، لیکن سپٹمبر 1939 میں جنگ شروع ہونے کے بعد بھی امریکہ کی پہلی کوشش بک پاسنگ ہی تھی، برطانیہ اور فرانس پر انحصار۔ لیکن 1940 کے موسم گرما میں فرانس کی شکست وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اب جرمنی کے یورپ پر غلبہ پانے کا حقیقی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ تب امریکہ نے برطانیہ کی مدد شروع کی، لینڈ لیز ایکٹ، اور اپنی فوجی تیاریاں تیز کیں۔ دسمبر 1941 میں پرل ہاربر کے بعد وہ باقاعدہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ اور سرد جنگ کے دوران یورپ میں امریکی فوج کی موجودگی، اس کی کیا وجہ تھی؟ میئر شائمر کہتا ہے کہ جنگ کے بعد امریکہ فوجیں واپس لانا چاہتا تھا، لیکن سوویت یونین ایک نئے پوٹینشل ہیجمن کے طور پر سامنے آ گیا۔ چونکہ یورپ کی مقامی طاقتیں، جرمنی تباہ ہو چکا تھا، فرانس اور برطانیہ کمزور تھے، وہ سوویت یونین کو اکیلے نہیں روک سکتی تھیں۔ اس لیے امریکہ کو مجبوراً وہاں اپنی فوج رکھنی پڑی، نیٹو کے تحت۔ یہ بھی آف شور بیلنسنگ کی ہی ایک شکل تھی، اگرچہ اس میں براہ راست فوجی موجودگی شامل تھی۔ تو یہی پیٹرن شمال مشرقی ایشیا میں بھی نظر آتا ہے؟ جی، 1900 سے 1930 تک امریکہ نے وہاں فوج نہیں رکھی کیونکہ کوئی پوٹینشل ہیجمن نہیں تھا۔ 1930 کی دہائی میں جب جاپان نے چین پر حملہ کیا، تب بھی امریکہ نے براہ راست مداخلت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جاپان کو سوویت یونین، برطانیہ اور چین مل کر روک سکتے تھے، یعنی بک پاسنگ ممکن تھی۔ لیکن پھر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ ایشیا میں بھی کود پڑا۔ میئر شائمر کے مطابق اس کی وجہ یورپ کے حالات تھے۔ فرانس کی شکست اور سوویت یونین پر جرمن حملے نے ایشیا میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ امریکہ کو خدشہ ہوا کہ جاپان شمال میں سوویت یونین پر حملہ کر کے جرمنی کی مدد کرے گا اور ایشیا کا ہیجمن بن جائے گا۔ تو 1941 کے آخر میں امریکہ نے ایشیا میں فوج بھیجنا شروع کیا اور پرل ہاربر کے بعد مکمل مداخلت کی۔ اور سرد جنگ میں بھی ایشیا میں امریکی فوج کی موجودگی کی وجہ سوویت یونین کا خطرہ تھا، جسے کوئی مقامی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ میئر شائمر کے نزدیک امریکہ اور برطانیہ دونوں بظاہر مختلف نظر آنے کے باوجود اپنی خارجہ پالیسی میں آفینسو ریئلزم کے اصولوں پر ہی کاربند رہے، خاص طور پر آف شور بیلنسنگ اور بک پاسنگ کی حکمت عملیوں کے ذریعے۔ بالکل۔ اور میئر شائمر یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ان ممالک نے جنگ امن قائم کرنے کے لیے نہیں لڑیں، بلکہ کسی حریف طاقت کو علاقائی ہجمنی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے لڑیں۔
امن اگر قائم ہوا تو وہ اس پالیسی کا ایک بائی پروڈکٹ تھا، ضمنی نتیجہ تھا، بنیادی مقصد نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمام گریٹ پاورز، خاص طور پر آف شور بیلنسز، ہمیشہ بیلنسنگ یعنی خود مقابلہ کرنے سے زیادہ بک پاسنگ یعنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ اور یہی ہمیں چیپٹر 8 کے آغاز کی طرف لاتا ہے، بیلنسنگ ورسز بگ پاسنگ، یعنی ریاستیں کب خطرے کا خود سامنا کرتی ہیں اور کب دوسروں کو آگے کرتی ہیں۔ یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ جی، میاں شائمر کہتا ہے کہ جب کسی ریاست کو کسی جارح اگریسرز سے خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے پاس بنیادی طور پر دو حکمت عملی ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت بڑھائے اور اتحادی بنائے، یہ ہے بیلنسنگ، یا پھر وہ کوشش کرے کہ کوئی اور ریاست اس جارح کا مقابلہ کرے، یہ ہے بک پاسنگ۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، ریاستیں بک پاسنگ کو ترجیح دیتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہ کم خرچ اور کم خطرناک ہے۔ اگر ڈیٹرنس ناکام ہو جائے اور جنگ چھڑ جائے تو بک پاسر کو خود نہیں لڑنا پڑتا، بلکہ اگر جارے اور وہ ریاست جسے بک کیچ کرنے پر مجبور کیا گیا ہے یعنی بک کیچر ایک لمبی اور تباہ کن جنگ میں الجھ جائیں تو بک پاسر تو سائیڈ پر بیٹھ کر مزید طاقتور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں رسک بھی تو ہے نا، اگر جارے جلدی سے جیت گیا تو؟ بالکل، یہی بک پاسنگ کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر اگریسر جلدی سے بک کیچر کو شکست دے دے تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور پھر اصل خطرہ بک پیسر کے لیے اور بھی بڑھ جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاستیں کن حالات میں بیلنس کرتی ہیں اور کن حالات میں بک پاس کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میئر شائمر اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ کن عوامل پر یہ منحصر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ دو اہم عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک تو بین الاقوامی نظام کی ساخت یعنی طاقت کی تقسیم کیسی ہے، اور دوسرا ہے جغرافیہ۔ طاقت کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ وہ طاقت کی تقسیم کو دو بنیادی اقسام میں بانٹتا ہے، بائی پولیرٹی اور ملٹی پولیرٹی۔ بائی پولیرٹی یعنی دو قطبی نظام، جیسے سرد جنگ میں امریکہ اور سوویت یونین تھے، اور ملٹی پولیرٹی یعنی کثیر قطبی نظام، جہاں تین یا زیادہ گریٹ پاورز ہوں۔ بائی پولیرٹی میں بک پاسنگ ممکن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ صرف دو ہی بڑی طاقتیں ہیں، کوئی تیسرا فریق، کوئی بک کیچر ہے ہی نہیں جسے ذمہ داری سونپی جا سکے۔ اس لیے دونوں سپر پاورز کو ایک دوسرے کے خلاف لازماً بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ اور ملٹی پولیرٹی میں وہاں تو وہ آپشن ہوتا ہوگا؟ جی، ملٹی پولیرٹی میں بک پاسنگ ہمیشہ ایک آپشن ہوتا ہے۔ میئر شائمر اسے مزید دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک ہے بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی، جہاں طاقت تقریباً برابر تقسیم ہو اور کوئی ایک ریاست واضح طور پر ہیجمن بننے کے قریب نہ ہو۔ ایسے نظام میں بک پاسنگ بہت عام ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ریاست فوری اور براہ راست خطرے میں نہیں ہوتی۔ دوسری قسم ہے ان بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی، جہاں ایک ریاست یعنی پوٹینشل ہیجمن باقی سب سے زیادہ طاقتور ہو اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو ان بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی میں بک پاسنگ کم ہونا ہی چاہیے، قاعدے سے تو یہی لگتا ہے۔ نظریاتی طور پر تو ہاں، کیونکہ تمام خطرے سے دو چار ریاستوں کو مل کر اس پوٹینشل ہیجمن کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میئر شائمر کہتا ہے کہ یہاں بھی ریاستیں کوشش کرتی ہیں کہ جنگ کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیا جائے۔ تاہم پوٹینشل ہیجمن جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، بک پاسنگ اتنی ہی مشکل ہوتی جائے گی، اور بیلنسنگ کولیشن یعنی مل کر مقابلہ کرنے والے اتحاد بننے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا عنصر آپ نے جغرافیہ بتایا، اس کا کیا کردار ہے؟ جی، یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا خطرے سے دو چار ریاست کی سرحد براہ راست جارح ریاست سے ملتی ہے یا درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے، جیسے کوئی دوسری ریاست ہو یا کوئی بڑا سمندر ہو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میر شائمر کے مطابق اگر ریاستوں کی سرحدیں ملتی ہیں، کامن بارڈرز ہیں، تو یہ بیلنسنگ کو فروغ دیتا ہے۔ خطرہ زیادہ فوری اور شدید محسوس ہوتا ہے، اور جارح تک پہنچنا بھی آسان ہوتا ہے۔ مثلاً اس کے خلاف ملٹی فرنٹ وار کا خطرہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر درمیان میں رکاوٹیں ہوں جیسے سمندر؟ تو یہ بک پاسنگ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ خطرہ کم فوری محسوس ہوتا ہے اور اپنی طاقت کو اس رکاوٹ کے پار بھیجنا مشکل اور مہنگا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے آف شور بیلنسرز کے کیس میں دیکھا۔
اس لیے اکثر جارح کے پڑوسی ممالک بگ کیچر بن جاتے ہیں، جبکہ دور کی ریاستیں جیسے سمندر پار کی طاقتیں وہ بگ پاسر بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بائی پولیرٹی میں بیلنسنگ غالب ہوتی ہے، ملٹی پولیرٹی میں بک پیسنگ عام ہے، خاص طور پر بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی میں، یا جب ریاستیں جغرافیائی طور پر جارے سے دور ہوں، اور ان بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی میں بیلنسنگ کا امکان بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر ان ریاستوں کے لیے جن کی سرحدیں جارے سے ملتی ہیں۔ بالکل، میئر شائمر پھر ان نظریات کو تاریخی مثالوں سے پرکھتا ہے۔ وہ پچھلی 2 صدیوں میں یورپ میں سیکیورٹی کے لیے مقابلے کے 5 سب سے شدید ادوار کا جائزہ لیتا ہے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ ریاستوں نے کب اور کیوں بیلنسنگ یا بک پیسنگ کا انتخاب کیا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ میئر شائمر کیسے دلیل دیتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جو بظاہر آفینسو ریئلزم سے مستثنی نظر آتے تھے، دراصل آف شور بیلنسنگ کے ذریعے اسی تھیوری کے مطابق عمل کرتے رہے، اور ہم نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ریاستیں خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بیلنسنگ اور بک پیسنگ کا درمیان انتخاب کیسے کرتی ہیں، جس میں طاقت کی تقسیم اور جغرافیہ یہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم میئرزہائمر کی پہلی کیس سٹڈی دیکھیں گے، ریولوشنری اور نپولیونک فرانس کا دور، یعنی 1789 سے 1815 تک۔ ہم جائزہ لیں گے کہ اس وقت کی یورپی طاقتوں نے فرانس کے ابھرتے ہوئے خطرے کا سامنا کیسے کیا، کس نے بیلنس کیا، کس نے بک پاس کیا، اور کیا ان کے فیصلے میئرزہائمر کی تھیوری سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ آج ہم جان میئرزہائمر کی مشہور کتاب دی ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس پر اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہیں۔ پچھلی بار ہم نے ان کے نظریے آفینسو ریئلزم کو سمجھا تھا کہ ریاستیں صرف محفوظ نہیں رہنا چاہتی بلکہ غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہم اسی نظریے کی روشنی میں دیکھیں گے کہ میئر شائمر کے مطابق آخر یہ بڑی طاقتوں کے درمیان جنگیں ہوتی کیوں ہیں، اور پھر وہ سب سے بڑا سوال جو آج کل سب کے ذہن میں ہے، کیا چین پرامن طریقے سے ایک عالمی طاقت بن سکتا ہے؟ یہ اس کتاب کا آپ کہہ لیں اصل امتحان ہے، اس کی تھیوری کا اطلاق آج کی دنیا پر۔ تو میئرزہائمر کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر سیکیورٹی کے لیے مقابلہ، یہ جو سیکیورٹی کمپٹیشن ہے، یہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ طاقتیں ایک دوسرے سے محتاط رہتی ہیں، جی ہاں، لیکن جنگ تو روز روز نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا خاص حالات ہیں جو اس مقابلے کو کھلی جنگ میں بدل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف اینارکی، مطلب کوئی عالمی حکومت نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ میئر شائمر کے نزدیک اصل ٹریگر وہ بین الاقوامی نظام کی ساخت ہے، یعنی ڈسٹریبیوشن آف پاور۔ دنیا کی بڑی طاقتوں میں طاقت کیسے بٹی ہوئی ہے؟ اچھا، کیا نظام بائی پولر ہے، صرف 2 سپر پاورز جیسے سرجنگ میں امریکہ اور سوویت یونین تھے، یا پھر نظام ملٹی پولر ہے، یعنی 3 یا اس سے زیادہ بڑی طاقتیں موجود ہیں؟ ٹھیک۔ اور ملٹی پولر میں بھی ایک اہم فرق ہے، کیا طاقت کم و بیش برابر بٹی ہے جسے وہ بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی کہتے ہیں، یا پھر ایک طاقت باقی سب سے بہت آگے نکل رہی ہے، یعنی پوٹینشیل ہیجمن۔ بالکل، ایک ہیجمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے جسے وہ ان بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی کہتے ہیں۔ اچھا، تو ان مختلف نظاموں میں سے جنگ کے لحاظ سے زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ میئر شائمر کا کور آرگیومنٹ کیا ہے؟ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بائی پولر نظام یعنی 2 قطبی دنیا یہ سب سے زیادہ پرامن ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد بیلنسڈ ملٹی پولر نظام آتا ہے جہاں کئی طاقتیں ہیں مگر کوئی ایک سب پر بھاری نہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ وار پرون وہ ان بیلنسڈ ملٹی پولر نظام ہے جہاں ایک پوٹینشیل ہیجمن موجود ہو، یعنی ایک ایسی ریاست جو اتنی طاقتور ہو رہی ہے کہ وہ پورے خطے پر اپنا سکہ چلانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ بالکل وہی۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر تو لگتا ہے کہ زیادہ طاقتیں ہوں تو شاید ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں گی۔ میئرزہائمر بائی پولیرٹی کو ملٹی پولیرٹی سے زیادہ پرامن کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ وہ 3 بڑی وجوہات بتاتی ہیں۔ پہلی، جنگ کے موقع، اپرچونٹیز فار وار۔ بائی پولیرٹی میں صرف 2 ہی بڑی طاقتیں ہیں، تو ان کے درمیان براہ راست ٹکراؤ کا صرف ایک ہی ڈائیڈ یا جوڑا بنتا ہے۔ ٹھیک۔ ملٹی پولیرٹی میں جتنی زیادہ طاقتیں ہوں گی اتنے ہی زیادہ پوٹینشیل فلیش پوائنٹس ہوں گے۔ 3 طاقتیں ہیں تو 3 جوڑے بن گئے،
5 ہے تو 10 جوڑے جہاں براہ راست جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اوہ اچھا، اسی طرح ملٹی پولیرٹی میں گریٹ پاورز اور چھوٹی ریاستوں کے درمیان بھی زیادہ تنازعات کے امکانات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کم پلیئرز تو کم جھگڑے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ ہے طاقت کا عدم توازن، امبیلنسز آف پاور۔ ملٹی پولیرٹی میں یہ بہت آسان ہے کہ 2 یا زیادہ طاقتیں مل کر کسی ایک کمزور طاقت پر حملہ کر دیں۔ جی ہاں، تاریخ میں مثالیں ہیں اس کی؟ بالکل، کرائمین وار، آسٹرو پرشین وار۔ بائی پولیرٹی میں چونکہ صرف 2 ہی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس طرح کا گینگ اپ ممکن نہیں ہوتا۔ طاقت کا توازن زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ تیسری وجہ ہے غلط اندازے کا امکان، پوٹینشل فار مس کیلکولیشن۔ اچھا، ملٹی پولیرٹی میں اتحاد بنتے بگڑتے رہتے ہیں، کون کس کا دوست کون دشمن یہ واضح نہیں ہوتا۔ اس غیر یقینی صورتحال میں ریاستیں اکثر دوسری ریاستوں کے ارادوں کا یا ان کے اتحادیوں کی طاقت کا غلط اندازہ لگا لیتی ہیں، اور وہ جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل۔ بائی پولیرٹی میں صورتحال نسبتاً صاف ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کا اصل حریف کون ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، دھند کم ہوتی ہے۔ تو بائی پولیرٹی مقابلہ ملٹی پولیرٹی تو سمجھ آ گیا، لیکن ملٹی پولیرٹی کے اندر بھی آپ نے فرق بتایا بیلنسڈ اور ان بیلنسڈ۔ ان بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی یعنی جہاں ایک پوٹینشل ہیجمون ہو، وہ سب سے خطرناک کیوں ہے؟ یہ میرشائمر کے نظریے کا بہت اہم نقطہ ہے۔ ان بیلنسڈ نظام میں ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جو نہ صرف جنگ جیتنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اس کے پاس ہیجمنی حاصل کرنے کا ایک مضبوط محرک بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آفینسو ریئلزم کے مطابق ہیجمنی ہی سیکیورٹی کی حتمی ضمانت ہے۔ حتمی ضمانت؟ اچھا، جی، جب آپ اپنے خطے میں سب سے طاقتور ہوں تو کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا، یہی اصل سکون ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ پوٹینشل ہیجمون کا وجود ہی دوسری ریاستوں میں شدید خوف پیدا کرتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ ہیجمون بن گیا تو ہماری خیر نہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس خوف سے فیئر اسپائرلز شروع ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ریاست کا دفاعی قدم مثلاً فوج بڑھانا دوسری ریاست کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ اسے جارحانہ سمجھ کر خود بھی ویسا ہی قدم اٹھاتی ہے۔ یہ خطرناک چکر ہے جو بے اعتمادی بڑھاتا ہے اور جنگ کے قریب لے جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ میرشائمر کے مطابق امن کے لیے سب سے اچھی ساخت بائی پولیرٹی، پھر بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی اور سب سے خطرناک ان بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی جہاں ایک پوٹینشل ہیجمون ہو۔ کیا انہوں نے تاریخ سے اس نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی؟ جی ہاں، بالکل۔ انہوں نے 1792 سے 1990 تک یورپ کی تاریخ کا بہت تفصیلی کوانٹیٹیٹو اور کوالٹیٹیو تجزیہ کیا ہے۔ اچھا خاصا لمبا عرصہ ہے۔ جی، انہوں نے اس پورے عرصے کو طاقت کی تقسیم کے لحاظ سے مختلف ادوار میں بانٹا: نیپولینک دور، 19ویں صدی کا کنسرٹ آف یورپ، پھر کائزریخ دور جب جرمنی طاقت پکڑ رہا تھا، انٹر وار دور، پھر نازی جرمنی کا دور اور آخر میں کولڈ وار۔ اور نتائج کیا نکلے؟ کیا تاریخ ان کے اس پولارٹی والے آرگیومنٹ کی تائید کرتی ہے؟ ان کے تجزیے کے مطابق نتائج کافی واضح طور پر ان کے نظریے کی حمایت کرتے ہیں۔ ذرا اعداد و شمار دیکھیں۔ جی، بائی پولیرٹی، کولڈ وار 46 سال، اس پورے عرصے میں گریٹ پاورز کے درمیان کوئی براہ راست جنگ نہیں ہوئی۔ صرف ایک آدھ مثال ملتی ہے، جیسے سوویت یونین کا ہنگری میں 1956 میں ایکشن، مگر گریٹ پاور ورسز گریٹ پاور جنگ نہیں۔ جنگ کا دورانیہ بہت کم، اموات تقریباً 10,000۔ ان بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی، نیپولینک، آئزرائیخ، نازی دور، کل ملا کر 44 سال۔ ان ادوار میں 3 بڑی عالمی جنگیں ہوئیں جنہیں میرشائمر سینٹرل وارز کہتے ہیں، یعنی ورلڈ وارز۔ جی، بڑی جنگیں۔ اس کے علاوہ 1 گریٹ پاور ورسز گریٹ پاور جنگ اور 5 گریٹ پاور ورسز مائنر پاور جنگیں بھی۔ کل 35 سال جنگ جاری رہی اور فوجی اموات تقریباً 27 ملین۔ 27 ملین، بہت زیادہ فرق ہے۔ بہت زیادہ۔ بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی، نیپولینک فرسٹ 19th سینچری انٹر وار، کل ملا کر 109 سال۔ ان نسبتاً پرامن ادوار میں کوئی بڑی عالمی جنگ نہیں ہوئی، البتہ 5 گریٹ پاور ورسز گریٹ پاور جنگیں
اور 9 گریٹ پاور ورسز مائنر پاور جنگیں ہوئیں۔ کل 20 سال جنگ جاری رہی اور فوجی اموات تقریباً 1.2 ملین تھے۔ یہ اعداد و شمار تو واقعی چونکا دینے والے ہیں، خاص طور پر ان بیلنسڈ ملٹی پولارٹی کے ادوار میں جنگ کی شدت اور دورانیہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک سوال، کولڈ وار کے امن میں نیوکلیئر ہتھیاروں کا کتنا کردار تھا؟ کیا ہم واقعی سرجنگ کے امن کو صرف بائی پولارٹی سے جوڑ سکتے ہیں، نیوکلیئر ہتھیاروں کے خوف کو نظر انداز کر کے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز نقطہ ہے۔ میئرشائمر خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نیوکلیئر ہتھیار کولڈ وار کے دوران امن قائم رکھنے میں ایک بڑا فیکٹر تھے۔ ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ لانگ پیس میں بائی پولیرٹی کا کتنا حصہ تھا اور میوچول اشورڈ ڈسٹرکشن یعنی میڈ کے خوف کا کتنا۔ تاہم وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان بیلنسڈ اور بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی کا موازنہ تو زیادہ تر نیوکلیئر ہتھیاروں کے آنے سے پہلے کے ادوار پر مبنی ہے، اور وہاں فرق بالکل واضح ہے۔ جب بھی کوئی پوٹینشل ہیجمون ابھرتا ہے، جنگ کا خطرہ ڈرامیٹک طور پر بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، تو ان کے مطابق نیوکلیئر ہتھیار کہانی کا حصہ ضرور ہیں، لیکن اصل ولن نظام کی ساخت ہے، خاص طور پر ان بیلنسڈ ملٹی پولیرٹی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی میئرشائمر کی تھیوری کہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں کتاب کے آخری اور شاید سب سے متنازع حصے کی طرف۔ وہ اس تھیوری کا اطلاق آج کے دور پر، خاص طور پر چین کے عروج پر کرتے ہیں۔ ان کا کیا خیال ہے؟ کیا چین پرامن طریقے سے ایک بڑی طاقت بن سکتا ہے؟ یہاں میئرشائمر کی پیشگوئی کافی مایوس کن ہے، بلکہ الارمنگ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر چین کی معاشی ترقی اسی رفتار سے جاری رہی اور وہ ایک حقیقی معاشی پاور ہاؤس بن گیا، تو وہ لازمی طور پر اوفینسو ریئلزم کے اصولوں کے مطابق ہی عمل کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ چین ایشیا میں اسی طرح علاقائی غلبہ ریجنل ہیجمنی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جیسے امریکہ نے ماضی میں مغربی نصف کرے یعنی ویسٹرن ہیمسفیئر میں کیا تھا۔ اور اگر چین ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ اور چین کے پڑوسی ممالک جیسے بھارت، جاپان، روس وغیرہ، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ میئرشائمر کے مطابق امریکہ اپنی پوزیشن یعنی دنیا کا واحد علاقائی ہیجمون کو چیلنج نہیں ہونے دے گا۔ وہ چین کو ایشیا میں ہیجمون بننے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ٹھیک۔ اور چین کے تقریباً تمام اہم پڑوسی ممالک بھارت، جاپان، روس، جنوبی کوریا، ویتنام، شاید انڈونیشیا اور آسٹریلیا بھی امریکہ کے ساتھ مل کر چین کو روکنے یعنی کنٹین کرنے کے لیے ایک بیلنسنگ کوalition بنائیں گے۔ ایک اتحاد جو چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو بیلنس کرے۔ بالکل۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایشیا میں ایک شدید سیکیورٹی مقابلہ، ایک نئی سرد جنگ کی طرح، جس میں براہ راست جنگ کا خطرہ بھی کافی زیادہ ہوگا۔ یہ تو کافی سنگین منظرنامہ ہے۔ وہ اوفینسو ریئلزم کی بنیاد پر اس نتیجے پہ کیسے پہنچتے ہیں؟ وہ پہلے اپنی بنیادی مفروضے دہراتے ہیں۔ بین الاقوامی نظام انارکک ہے، ریاستیں اپنی بقا کے لیے فکر مند ہیں، سب ریاستوں کے پاس کچھ نہ کچھ جارحانہ فوجی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی ریاست دوسرے کے ارادوں پر مکمل یقین نہیں کر سکتی، اور ریاستیں عقلی اداکار ہیں جو اپنی بقا کے لیے حکمتیں عملی بناتی ہیں۔ جی۔ ان مفروضوں کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ریاستیں اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں اور حتمی مقصد علاقائی ہیجمنی حاصل کرنا ہے، جبکہ ساتھ ہی یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ کوئی دوسری طاقت اپنے خطے میں ہیجمن نہ بن سکے۔ پھر وہ امریکہ کی اپنی تاریخ کی مثال دیتے ہیں کہ کیسے 19ویں صدی میں امریکہ نے مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے نام پر اور مونرو ڈاکٹرن کے ذریعے اپنی ہیجمنی قائم کی۔ جی ہاں، مغربی نصف کرے میں۔ اور پھر 20ویں صدی میں جب وہ خود ہیجمن بن گیا تو اس نے یورپ اور ایشیا میں ابھرنے والے پوٹینشل ہیجمونز جیسے جرمنی، جاپان، سوویت یونین ان کو روکا آف شور بیلنسنگ کی پالیسی سے۔ بالکل۔ میئرشائمر کہتے ہیں کہ چین بھی اسی منطق پر عمل کرے گا۔ اگر وہ بہت طاقتور بن گیا تو وہ چاہے گا کہ ایشیا میں اس کا غلبہ ہو تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ وہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کے طاقتور پڑوسیوں، خاص طور پر بھارت، جاپان اور روس کے درمیان طاقت کا فرق بہت زیادہ ہو۔ ٹھیک۔ وہ اپنے علاقائی تنازعات،
ताइवान, जनूबी चीन समंदर, सेनकाकू जजायर, भारत के साथ सरहद, उनको अपनी शराइत पर हल करने की कोशिश करेगा, शायद ताकत के जोर पर भी। पानी के वसाइल का भी जिक्र था। जी हाँ, पानी के वसाइल पर कंट्रोल, खासतौर पर तिब्बत से निकलने वाले दरियाओं का रुख मोड़ना, ये भी तनाज़ुआत का बायस बन सकता है। वो चाहेगा कि अमेरिका एशिया पैसिफिक से अपना फौजी असर कम करे, अपना मोनरो डॉक्ट्रिन बनाए। और आलमी सतह पर इसके मुफादात आलमी होंगे। खलीज फार्स से तवानाई की सप्लाई लाइंस, शायद अमेरिका के लिए मगरबी निस्फकिरे में मसाइल पैदा करना, और इन सब के लिए वो एक ताकतवर फौज, खास तौर पर एक ब्लू वाटर नेवी बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक दलील ये भी है कि शायद चीन मुख्तलिफ हो। डेंग शॉपिंग की हिकमत अमली थी, अपनी सलाहियतें छुपाओ और वक्त का इंतजार करो, हाइड आर कैपेसिटीज एंड बाइड आर टाइम। क्या चीन इसी पर अमल करके इस मेरशाइमर वाली तकदीर से बच नहीं सकता? मेरसाइमर इस इम्कान को रद्द करते हैं। वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं, कई वजूहात की बिना पर। मसलन एक तो अनसर्टेनिटी अबाउट इंटेंशंस, दूसरी रियासतें कभी भी चीन के मुस्तकबिल के इरादों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर सकती। आज के लीडर पुरामन हो, कल कौन आएगा? सही। रियलिज्म की दुनिया में तो बदतरीन सिनेरियो के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। दूसरा, सिक्योरिटी डायलेमा। चीन जो भी दिफाई इकदामात करेगा, बहरिया को जदीद बनाना वगैरह, उसके पड़ोसी और अमेरिका उसे लाजमी तौर पर जारहाना समझेंगे और जवाबी इकदामात करेंगे। ठीक। तीसरा, नेबर्स फेयर, अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। चीन के पड़ोसियों को एहसास है कि वक्त उनके साथ नहीं। जैसे जैसे चीन ताकतवर होगा, उनकी पोजीशन कमजोर होगी, तो शायद वो अभी सख्त मौक़िफ़ अपनाएं जब चीन निस्बतन कमजोर है। और चीन के अंदर का नेशनलिज्म? जी, राइजिंग नेशनलिज्म, चीन के अंदर बढ़ता हुआ कौम परस्ती का जज्बा, जो अक्सर कौमी तजलील की सदी के नैरेटिव से जुड़ा है, हुकूमत पर दबाव डालता है कि वो बैरूनी तनाज़ुआत पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। लचक दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरसाइमर के मुताबिक चीन की नीयत चाहे जो भी हो, निज़ाम की साख्त और दूसरी रियासतों का खौफ उसे जारहाना रास्ते पर धकेल देगा, और अमेरिका और पड़ोसी लाजमी तौर पर इसे रोकने की कोशिश करेंगे। आपने बैलेंसिंग कोalition का जिक्र किया। क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ पड़ोसी ममालिक चीन की ताकत देखकर उसके साथ मिल जाएं, बैंडवैगन कर लें? मेरसाइमर का ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। वो दलील देते हैं कि रियासतें आम तौर पर दूर दराज के खतरे, जैसे अमेरिका एक ऑफशोर बैलेंसर है, उसके साथ मिलकर करीबी और बड़े खतरे, जैसे चीन एक पोटेंशियल रीजनल हेजुमॉन है, उसको बैलेंस करती हैं। अच्छा। चीन जोग्राफियाई तौर पर उन ममालिक के बहुत करीब है, इसलिए वो उसे ज्यादा बड़ा खतरा समझेंगे, चाहे उनके चीन के साथ मुआशी ताल्लुकात कितने ही गहरे क्यों ना हो। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, मेरसाइमर के मुताबिक सिक्योरिटी के खदशात हमेशा गालिब आ जाते हैं। और वो मौजूदा हालात को इसी नज़र से देखते हैं? जी, वो हालिया पेशरफ्तों जैसे भारत जापान सिक्योरिटी ताउन, भारत अमेरिका कुर्बत, ऑकस मुआहिदा, फिलिपाइन का अमेरिका की तरफ झुकाव, इन सब को इसी बैलेंसिंग रवैये के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। और सबसे परेशान कौन सवाल, क्या इस मुकाबले में जंग का इम्कान है? मेरसाइमर का ख्याल है कि ये इम्कान कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका सोवियत यूनियन जंग के इम्कान से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? वो इसकी 3 बुनियादी वजूहात बताती हैं। पहली, ज्योग्राफी। सर जंग में यूरोप में एक वाज़े सेंट्रल फ्रंट था। न्यूक्लियर हथियारों की वजह से जंग का खतरा बहुत ज्यादा था, जिसने अमन रखा। एशिया का जोग्राफिया मुख्तलिफ है। यहाँ मुमकिना जंग के इलाके बिखरे हुए हैं, कोरिया, ताइवान, जनूबी चीन समंदर। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे शायद ये गलत फहमी पैदा हो सकती है कि महदूद रिवायती जंग लड़ी जा सकती है बगैर न्यूक्लियर जंग शुरू हुए, जिससे असल में रिवायती जंग का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, यानी मिसकैलकुलेशन का खतरा ज़्यादा है। जी। दूसरी वजह, ताकत की तकसीम, पोलैरिटी। कोल्ड वॉर का बाइपोलर निज़ाम निस्बतन मुस्तहकम था। मुस्तकबिल का एशिया चीन के उरूज के साथ अनबैलेंस्ड मल्टीपोलर होगा। चीन पोटेंशियल हेजुमॉन, और उनकी थियोरी के मुताबिक ये साख्त जंग के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक। और तीसरी वजह, नजरिया, आइडियोलॉजी। सर्द जंग में कम्युनिज्म बमुकाबला लिबरल डेमोक्रेसी था।
میرزہائمر کا خیال ہے کہ مستقبل میں نیشنلزم، خاص طور پر چین کا ہائپر نیشنلزم، دشمنی کو زیادہ ہوا دے سکتا ہے۔ قوم پرستی اکثر زیادہ جذباتی اور غیر مصالحانہ رویوں کو جنم دیتی ہے۔ تو کیا میرزہائمر کوئی امید کی کرن نہیں دیکھتے؟ کیا وہ ان نظریات کو بالکل مسترد کر دیتے ہیں جو چین کے پرامن عروج کی بات کرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ خاص طور پر دو مقبول آپٹیمسٹک نظریات کو نشانہ بناتی ہیں اور انہیں رد کرتی ہیں۔ پہلا ہے کنفیوشن پیسیفزم۔ یعنی یہ خیال کہ چین کی ثقافت پرامن ہے؟ جی، میرزہائمر کہتے ہیں کہ یہ بات تاریخی شواہد سے مطابقت نہیں رکھتی۔ چین کی تاریخ بھی دوسری بڑی طاقتوں کی طرح ریئل پالیٹک، جنگوں اور طاقت کے استعمال سے بھری پڑی ہے، اور کنفیوشس ازم کو بھی جنگ کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جسٹ وار کے تصور کے ذریعے۔ اور دوسرا نظریہ کون سا رد کرتے ہیں؟ اکانومک انٹرڈیپینڈنس۔ یہ لبرل نظریہ کہ چونکہ ریاستیں، خاص طور پر چین اور امریکہ، معاشی طور پر ایک دوسرے پر بہت انحصار کرتی ہیں، اس لیے وہ جنگ نہیں کریں گی کیونکہ اس سے سب کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یہ تو کافی مقبول دلیل ہے۔ بالکل، لیکن میرزہائمر اسے بھی رد کرتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے یورپ میں بھی ریاستیں معاشی طور پر بہت جڑی ہوئی تھیں، لیکن جنگ پھر بھی ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بقا اور سیکیورٹی کا معاملہ آتا ہے تو ریاستیں اکثر معاشی مفادات کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ یعنی سیکیورٹی پہلے، معیشت بعد میں۔ ان کے مطابق ہاں، قوم پرستی کے جذبات بھی معاشی منطق پر حاوی آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ریاستیں محدود جنگیں لڑیں جن سے معیشت پر بہت زیادہ اثر نہ پڑے، یا وہ جنگ کے ذریعے کوئی بڑا اسٹریٹجک یا معاشی فائدہ حاصل کرنے کی امید رکھتی ہوں۔ تو اگر ہم میرزہائمر کی پوری کتاب دی ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس کا نچوڑ نکالیں تو ان کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ ان کا آفینسو ریئلزم نظریہ ایک طرح سے بین الاقوامی سیاست کی ایک المناک تصویر پیش کرتا ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ بین الاقوامی نظام کی بنیادی ساخت یعنی انارکی، ریاستوں کی اپنی بقا کی فکر اور ایک دوسرے کے ارادوں کے بارے میں غیر یقینی، یہ چیزیں بڑی طاقتوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے لیے ایک نہ ختم ہونے والے بے رحمانہ مقابلے میں شریک ہوں۔ ان کا حتمی مقصد اپنے خطے میں سب سے طاقتور بننا، ریجنل ہیجیمنی حاصل کرنا اور کسی دوسری ریاست کو اپنے خطے میں ایسا کرنے سے روکنا ہے۔ یہی بنیادی ڈھانچہ، یہی اسٹرکچرل پریشرز، تنازعات اور جنگ کو تقریباً ناگزیر، آلموسٹ انیویٹیبل بنا دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی پوٹینشیل ہیجمون ابھر رہا ہو۔ اسی لیے کتاب کا عنوان ٹریجڈی ہے۔ یعنی ریاستیں شاید دل سے جنگ نہ چاہتی ہوں، وہ صرف اپنی سیکیورٹی چاہتی ہیں، لیکن نظام کی منطق انہیں ایسے راستوں پر ڈال دیتی ہے جہاں خوف، مقابلہ اور آخرکار جنگ کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ میرزہائمر نے مستقبل کی، خاص طور پر چین اور امریکہ کے تعلقات کی واقعی ایک سنگین اور پریشان کن تصویر کھینچی ہے۔ بالکل، یہ ایک سوبرنگ انالیسز ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ میرزہائمر خود بھی کہتے ہیں، کہ سماجی سائنس کے نظریات کوئی فطری قوانین کی طرح اٹل نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک لینس فراہم کرتے ہیں، لیکن مستقبل ہمیشہ غیر یقینی ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا کوئی ایسے عوامل ہیں جو میرزہائمر کے اس تجزیے کو بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا ٹیکنالوجی میں تیز رفتار تبدیلیاں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سائبر وارفیئر گریٹ پاور کمپٹیشن کی نوعیت بدل دیں گی؟ یا ماحولیاتی تبدیلی جیسے مشترکہ چیلنجز؟ بالکل۔ کیا ماحولیاتی تبدیلی جیسے مشترکہ عالمی چیلنجز اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ وہ ریاستوں کو مجبور کر دیں کہ وہ اپنی دشمنیاں بھلا کر تعاون کریں؟ یا پھر میرزہائمر کی بیان کردہ ٹریجڈی اسی طرح چلتی رہے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم اپنے سننے والوں کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔